अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नावल्स हाउस। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसे लग रहे हैं और आप किस तरह के नावल सुनना चाहते हैं। आपकी अप्रिसिएशन का शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। शायद आप सारे लॉन में इधर से उधर चकराते हुए रटे मारने में मसरूफ़ थी। सुबह ही सुबह उसे खासी डांट पड़ी थी कि हस्बे मामूल उसने नाश्ता किया और चाय का कप हाथ में लेकर टीवी के सामने विराजमान होगी। ख्याल यही था कि जब चाय ख़त्म होगी तब तक देखूंगी, मगर वो चाय का कप पूरा 2 घंटे पर मुखीत हो गया। फ़िज़ा और मरियम कॉलेज सुधार गई। मम्मी भी उसे पढ़ने की तलकीन करके स्कूल चली गई। जुनैद भी ऑफिस चला गया, मगर ये चाय का कप ख़त्म नहीं हुआ। सायरा, जो कि उसकी ताई होती थी, पहली बार सब्ज़ी की खाली टोकरी लेकर लाउंज के सामने से गुजरी तो नज़रअंदाज कर गई। दूसरी बार सब्ज़ी लेकर वापस आई तो घूर कर देखा वो फाहिर के सो लेने में गुम थी। खाली कप हाथ में था, हाथ में पाँव सामने मेज़ पर टिके मुसलसल हरकत कर रहे थे। फ्यूजन शुरू हुआ तो आंटी की आवाज़ उनसे ज़्यादा तेज़ थी। इसने खाली कप बौखलाकर टेबल पर पटका, नंगे पाँव ऊपर की तरफ भागी। किताबें लेकर 2 मिनट में नीचे आओ। और उन्हें गुस्सा आता था तो किसी की मजाल नहीं थी कि कुछ कह सके। सो उसी किताबों समेत यहाँ लॉन में ला फेंका था कि 2 घंटे मुसलसल पढ़ो और यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना। कमरे में इसलिए नहीं कहा कि वहाँ निसाबी की बजाय गैर निसाबी सरगर्मियों की ज़्यादा गुंजाइश थी। टेरेस पर इर्द गिर्द के नज़ारे ज़्यादा दिल फरेब थे और सायरा उसकी रग रग से वाकिफ़। सो अब वो कुछ गुस्से और झंझलाहट में रटे मार रही थी। आंटी सायरा पहले लाउंज में बैठी सब्ज़ी बनाती रहीं, फिर स्टोर में घुस गई। मरियम की बच्ची ने बताया नहीं कि वो जुनैद भाई को क्या गिफ्ट कर रही है। पढ़ते पढ़ते उसे अचानक जुनैद का बर्थडे याद आ गया। आंटी कमरे से निकली तो वो फिर से अपने टॉपिक की तरफ मतवज्जा हुई। सायरा आंटी किचन में घुस गई थी। स्किन कितनी रफ हो गई है। मेरा ख्याल है आंटी के घरेलू नुस्खे आजमा ही लेने चाहिए। 2-4 सफ़े पलटे, नए टॉपिक की 4 सुर्खियाँ देखी। मायरा ने तो बहुत पढ़ लिया होगा, शाम को फ़ोन करूँगी, मुतफक्कर अंदाज में सोचा गया। फिर चंद लाइनें और पढ़ी। टॉपिक मुश्किल लगा। ये पहले आसान से शुरू करती हूँ। अगला और सबसे छोटा चैप्टर खुल गया था। रात को जैकी चैन की मूवी आनी है। अल्लाह करे जुनैद को कोई काम पड़ जाए, 12 बजे से कबल वापस ना आए, मगर उसे भी हमसे अल्लाह वास्ते का बैर है। जिस दिन कोई ढंग की मूवी आनी हो 9 बजे ही घर पहुंच जाता है। अगले चंद मिनट नहायत इनहमाक और खुशू के साथ पढ़ा गया। तभी एकदम भूख सताने लगी। शायद किचन की तरफ से उठती खुशबुओं का कमाल था। ज़रा सी देर में वो किचन के दरवाजे पर मौजूद थी। क्या बात है, अभी 2 घंटे तो नहीं हुए। पानी पानी पीना था, नहायत मासूमियत से फरमाया। उन्होंने मशकूक नज़रों से उसे घूरा, फिर इजाज़त दे दी। फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हुए उसने आंटी को देखा। वो ज़ोरों शोर से देगची में चम्मच चला रही थी। फिर ज़रा की ज़रा हाथ रोक कर टमाटर काटने लगी। आज खाने में क्या है? आलू कीमा और खीर। खीर तो जुनैद भाई को बहुत पसंद है। मैं कुछ मदद करवाऊँ? क्यों? माथे पर शिकन उभरी। यूं ही आप अकेली पका रही हैं? कुछ ही लाकर लहजे में खलूस पैदा करने की कोशिश की। मैं रोज़ अकेली ही पकाती हूँ। हाँ, मगर वो पानी पी लिया है तुमने? उनका जब जवाब दे गया है। जी हाँ। हाथ में पकड़ी नाशपतियाँ वापस रखो और जाकर पढ़ो। जो 7 मिनट यहाँ ज़ाया किए हैं उन समेत। उफ, कितने आराम से बेइज्जती करके रख दी है। अकब से हाथ सामने लाकर दोनों नाशपतियाँ फ्रिज में रखी और पाँव पटक कर दोबारा बाहर आ गई। मैं भी नहीं पढ़ रही। न जाने तालीम के मामले में आंटी इतनी खौफनाक बल्कि खून खार क्यों हो जाती हैं। गज़ब खुदा का, मेरी भूख प्यास का भी कोई एहसास नहीं। फिर किताबों को घूर कर देखा। किस कदर नामकूल काम है ये मास्टर्स करना। न जाने किस अहमक ने मशवरा दिया था। अच्छी भली ग्रेजुएशन करके बैठी थी, आराम से शादी करके ऐश करती। तभी याद आया ये किसी दूसरे का नहीं, खासुल खास उसका अपना फैसला था। खैर, इतना नामकूल काम भी नहीं, बस पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ता है, लेकिन ये भी कोई मसला नहीं। मैं अच्छी खासी ज़हीन हूँ, ज़हीन भी और ख़ूबसूरत भी। घुटनों नंबर थोड़ी टिका कर लॉन में खिले फूलों को देखने लगी। फिर बेजारी से सीधी हुई। एक तो आंटी भी आजकल फारिग नहीं हो रही, थोड़ी देर को सो जाएं तो मैं भी आराम कर लूँ। गोया पक्का इरादा था कि पढ़ना बिल्कुल नहीं है। ध्यान किचन की तरफ था। आंटी सायरा किचन से निकली और स्टोर में दोबारा घुस गई। स्टोर में न जाने कौन से पहाड़ खोदने हैं। थक हार के उसे किताब की तरफ मतवज्जा होना ही पड़ा। ज़रा सी देर में वो फिर से लॉन में चकराती पूरी महवियत के साथ पाकिस्तान के माशी निज़ाम को समझने की कोशिश कर रही थी। जब एन गेट के पास पहुंची तो किसी ने गेट धराया। उसके हाथ से किताब छूट गई। नाजुक सा दिल लरस गया। साथ ही गेट दूसरी बार धराया गया। उफ, किताब हाथ में लेते हुए गेट फाड़ नज़रों से गेट को देखा। आने वाला भी खासा बेसब्रा था। वो तन फन करती गेट के नज़दीक आई। क्या मुसीबत है आपको? लगता है कभी दस्तक देने के आदाब नहीं सीखे। ये गेट के साथ एक अदद बेल भी है, ये बजाने के लिए होती है और असूलन 3 बार दस्तक के जवाब में अगर कोई नहीं आ रहा तो आपको वापस चले जाना चाहिए। वापस अमेरिका है?
وہ ٹھٹکی پھر ڈھٹائی سے گویا ہوئی۔ بالکل، کیونکہ یہی دستک دینے کے آداب ہیں۔ کچھ تجسس میں چھوٹے گیٹ کی کھڑکی کھولی۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہیں؟ جو چہرہ سامنے آیا تھا اس نے شاداب بی بی کے چہرے کا رنگ اور ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے تھے۔ دوسرے پل اس نے کھٹاک سے کھڑکی بند کر دی، اندر کی طرف دوڑ لگا دیتی، مگر دستک دوبارہ ہوئی تھی۔ اور اگر آنٹی باہر آ گئیں تو کس سے ملنا ہے؟ آواز میں واضح لرزش تھی۔ یہ آنٹی نجمہ کا گھر ہے۔ آواز بھاری اور روبدار تھی۔ شاداب کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ جی ہاں، جی نہیں، جی ہاں یا جی نہیں؟ یا اللہ میاں جی، آج بچا لیں، اس کے بعد میری پکی توبہ، میں کبھی گاڑی لے کر نہیں نکلوں گی۔ مجھے کیا پتا تھا یہ شکایت لگانے گھر تک چلا آئے گا۔ حالانکہ اتنا نقصان بھی نہیں ہوا تھا اور میں نے کتنی شرافت سے اس کا نقصان بھی پورا کر دیا تھا، مگر یہ بندہ شریف نہیں نکلا بلکہ انتہائی خبیث۔ محترمہ، کیا بڑبڑا رہی ہیں؟ آواز میں اکتاہٹ نمایاں تھی۔ کیا یہ نجمہ آنٹی کا گھر نہیں ہے؟ جی نہیں، اس نے جھٹ سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف کو ایک پل کو خاموشی چھا گئی، پھر ایک کارڈ درس میں سے اندر آیا۔ کیا ایڈریس یہ نہیں؟ اف، جنید بھائی کا کارڈ! اللہ، وہ اسے کہاں مل گئے؟ یہ آپ بار بار سو کیوں جاتی ہیں؟ ایک تو آپ بے صبرے بہت ہیں۔ یہی ایڈریس ہے۔ جنید کا کارڈ اس کے ہاتھ میں تھاما۔ انکار شامت بلانے کے مترادف تھا۔ تو یہ نجمہ آنٹی کا گھر ہوا نا؟ نہیں، ان کا گھر تو نہیں ہے۔ اگر ایڈریس یہی ہے تو آنٹی نجمہ یہاں کیوں نہیں رہتی؟ میں نے کب کہا وہ یہاں نہیں رہتی؟ وہ گڑبڑا گئی، ذہن اسے بھگانے کے طریقے سوچ رہا تھا۔ گویا یہاں رہتی ہیں۔ جی، تو انہی کا گھر ہوا۔ خیر، گھر تو ان کا نہیں ہے۔ کیا آپ پاگل ہیں؟ اندر جا کر بتائیں کہ ذریعہ مرتضیٰ ہمدانی آیا ہے۔ میں خواہ؟ ارے ذریعہ، تم! جنید کی آواز ابری۔ مارے گے شابی بھاگ! وہ ڈٹ وہاں سے بھاگی، مگر گھبراہٹ میں پہلے ہی رو میں رکھے بڑے سے گملے کے ساتھ الجھ کے گر پڑی۔ ہائے! وہیں گھٹنا پکڑ کر ڈھیر ہو گئی۔ جنید کے پاس گیٹ کی چابی تو ہوتی ہی تھی۔ گیٹ کھلا اور جنید ذریعہ سمیت اندر تھا۔ وہ بھاگنے کا ارادہ ملتوی کر کے ہائے ہائے کرتی گھٹنوں میں چہرہ چھپا گئی۔ جنید نے حیرت، غصے اور خجالت کے ملے جلے اثرات کے ساتھ اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، وہ روحانسی ہو کر بلی۔ چہرہ اٹھانے کی غلطی نہیں کی۔ ذریعہ کا دل چاہا وہ جنید کو اپنے استقبال کے بارے میں بتائے، مگر اس کی حالت دیکھ کر خاموش ہو گیا، مگر سوالیہ نظروں سے جنید کو دیکھا۔ شاداب ہے آنٹی نجمہ کی بیٹی، اس نے دان پیس کر تعارف کروایا۔ تم آؤ اندر، اور ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ آئے بڑے کہیں سے، اتنا تو ہو نہیں سکا کہ… وہ غصے میں ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی، پھر اسی جھٹکے سے نیچے بیٹھ گئی۔ وہ سر پر کھڑا سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ کیا بہت چوٹ لگی ہے؟ الفاظ ہمدردانہ صحیح، مگر لہجے میں نرمی کا تاثر نہیں تھا۔ جی ہاں، جی نہیں؟ جی ہاں یا جی نہیں؟ جی ہاں، جی نہیں؟ پتہ نہیں۔ وہ جھلا گئی۔ ذریعہ ہلکا سا قہقہہ لگا کر ہنسا۔ اچھا ہے، ایک گہری سی نظر اس پر ڈال کر چلا گیا۔ کیا اچھا ہے؟ ہائے اللہ، کہیں دھمکی تو نہیں دے گیا ہے؟ یہ آپ کو کیا ہوا محترمہ؟ عظیم نے اندر آتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ وہ کالج سے لوٹا تھا۔ میرے چوٹ لگ گئی ہے۔ لہجہ گلوگیر تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، مجھے سخت رونا آ رہا ہے۔ یہ بھی نئی بات نہیں۔ عظیم پلیز فرمائیے، ذرا سا سہارا دو۔ شاداب نے ہاتھ بڑھایا تو وہ اسے سہارا دیتے ہوئے لاؤنج میں لے آیا۔ تمہیں کیا ہوا شاداب؟ سائرہ اسے لنگڑاتے دیکھ کر لپکی۔ کم از کم آپ تو یہ سوال مت کیا کریں، مجھے کمرے تک چھوڑو۔ وہ جلد از جلد منظر سے غائب ہونا چاہتی تھی۔ یہاں بیٹھو، میں آئیوڈیکس لگا لوں گی۔ اس نے تیزی سے ان کی بات کر دی۔ عظیم اسے بے حد شرافت سے کمرے تک چھوڑ گیا۔ کچھ دن تو سکون سے گزریں گے، مگر سکون کہاں رہا تھا۔ یہ اتنا بڑا 6 فٹا خطرے کا نشان جو گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ اپنا گھٹنے کا درد بھول کر ہولتی رہی، نہ جانے کس انداز سے بات کرے اور جنید کیا سمجھے۔ تب بھی فضا آ گئی، ہولتی کانپتی، ادھر سے ادھر کتابیں گراتی، دھپ سے اس کے بیڈ پر اوندے منہ گری تھی۔ کچھ نہ پوچھو کیا ہوا، کچھ نہ پوچھو کی گردان جاری تھی۔ تو میں کب کچھ پوچھ رہی ہوں؟ اف اللہ، مر گئی آج تو۔ ہائے میرے پاؤں، روتی۔ ہائے ہوئے، کوئی پانی پلائے، کہیں میری جان ہی نہ نکل جائے۔ اللہ کرے نکل جائے۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا پورا جگ اٹھایا اور پورے کا پورا اس پر الٹ دیا۔ اس کی چیخو پکار، آہو بکا کے جواب میں نیچے سے سائرہ نے تند و تیز اور دھواں دھار جواب دیا تھا۔ یہ گھر ہے یا مچھلی بازار؟ نہ جانے کس کونے سے جنید کی گرج سنائی دی۔ فضا ساکت ہو کر اسے گھورتی رہی۔ بالوں کا خوبصورت ہیئر سٹائل برباد ہو گیا تھا۔ تم اس وقت دادی کی گنجی ککڑی لگ رہی ہو، جو دادی پچھلے سال گاؤں سے لائی تھی۔ بے حد آرام و سکون سے مطلع کیا گیا۔ اس نے نہ جانے کس طرح یہ بے عزتی برداشت کی، بے حد سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ تمہیں پتہ ہے آج مر گئی تھی؟ کس پر؟ میں مزید چند منٹ تک نہ آتی تو تمہیں اس پوری گلی میں میرے چیتھرے ملتے، اکٹھے کرتی تو بھی فضا نہ بنتی۔ مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں جھاڑو اٹھاتی، سب گند بلا اکٹھا کر کے گلی کے کونے میں رکھ کے ڈرم میں ڈالاتی۔ خاص کم جہاں پاک، تم بکواس ہی کرتی رہنا، یہ مت پوچھنا کہ ہوا کیا۔ میں نہ جانے کس طرح بچ کر گھر پہنچی ہوں۔ کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا، آج وہ میرے پیچھے آ گیا تھا۔ کون؟ وہی جو نفیس صاحب کے گیٹ پر کھڑا ہوتا ہے۔ شابی کے ذہن کے
कलाबाजियाँ खाई। नफीस साहब का एक ही बेटा था, दिमागी तौर पर ज़रा सा मजूर, लंबा चौड़ा सफ़ेद रंग, माथे पर स्याह दाग, बड़ी बड़ी आंखें और दांत। उसने झुरझुरी ली। ये हुलिया नफीस साहब के बेटे का तो नहीं? दरमियाना कद, सांवली रंगत, छोटी सी आंखें। नहीं, वो नहीं, कोई मेहमान आया होगा। मगर तुम्हें कहाँ मिल गया? बताया तो है, रोज़ वहीं खड़ा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरता रहता है। कॉलेज से वापसी पर गुजरना मुश्किल हो गया था। कब तक बर्दाश्त करती? वो रहानसी हो गई। शाबी हक्का बक्का रह गई, फिर बरस पड़ी। बेबहाव की सुनाई। आखिर बर्दाश्त क्यों करती हो? बताया क्यों नहीं? ऐसी की तैसी कर देते, उठाकर ब्लॉक से ही बाहर फेंक देते। जुनेद को पता चलता तो सुरमा बनाकर रख देता, वगैरह वगैरह। मैंने सोचा खुद ही कहीं दफान हो जाएगा, लेकिन आज तो मेरी बर्दाश्त जवाब देगी। बस सड़क के किनारे पत्थर उठाया और दे मारा माथे पर। ज़बरदस्त। फिर क्या हुआ? उसके तेवर बदल गए। खूनखार नज़रों से मुझे घूरा और शाबी की सांस बंद होने लगी। वो मेरे पीछे भागा, मैंने भी दौड़ लगा दी। उफ, तपती सड़क, जलता सूरज और मैं तन्हा अकेली लड़की। मेरा दिल शाबी का हाथ सीने पर चला गया। सांस बंद, आंखें फटी हुई, रंग बिल्कुल फक। मैं भागती रही, वो भी भागता रहा। कोई गेट भी खुला नहीं था कि मैं अंदर घुस जाती। और फिर हंसी हंसी आवाज़ अजीबोगरीब सी थी। फिर मेरा दुपट्टा। शाबी के मुंह से चीख निकली। दरवाज़ा धार से खुला। अजीम सुर्ख चेहरे के साथ अंदर दाखिल हुआ। होंठ मिर्चे हुए, आंखों से गोया लहू टपक रहा था। कौन था वो? संगीन लहजे में डांट कर पूछा। वो हक्का बक्का उसे देखते रही। कौन था वो? कौन? वो हकला गई। मैं पूछता हूँ, कौन था वो किसकी इतनी जरूरत हुई कि हमारे मोहल्ले में हमारी बहन के साथ? मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बताओ कौन था वो जिसने तुम्हारा दुपट्टा? वो धार रहा था। कुत्ता। कौन? नफीस साहब का नया कुत्ता। हर रोज़ गेट पर थूथनी निकालने भौंका करता था। आज तो पीछे ही पड़ गया। हालांकि मैंने तो सिर्फ पत्थर, मगर तुम उसे बिल्कुल मत छोड़ना, बेशक टुकड़े टुकड़े कर देना, क्योंकि उसने मेरा नया कॉलेज का दुपट्टा। शट अप। बात समझ में आते ही वो हलक के बल चीखा था। तुम। वो इर्द गिर्द न जाने क्या ढूंढ रहा था। वो डर कर शाबी के पीछे जा छुपी। अल्लाह की कसम, मैं तो कुत्ते ही की बात कर रही थी, तुम न जाने क्या समझ रहे थे। शाबी हंसने लगी। बाहर में जाओ। अजीम तन फन करता बाहर निकल गया। क्या हो गया बेटा? ये पंजाबी फिल्म के डायलॉग उर्दू में क्यों बोल रहे थे? सायरा बेहद तफक्कर से उससे पूछ रही थी। वो पाँव पटकता बाहर निकल गया। कुछ सुकून हुआ तो शाबी को अपना घुटने का दर्द और उससे वाबस्ता हस्ती याद आ गई। फिज़ा। उसका लहजा दहला लेने वाला था। जब तुम इस तरह बोलती हो तो लगता है या तो तुम्हारा हार्ट फेल होने वाला है या मेरा वो आया है। फिज़ा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर दोनों हाथ जोड़ दिए। पहले बताओ वो कौन आया है, वरना अभी अजीम आ जाएगा। वो ही जिसकी गाड़ी के साथ अपनी गाड़ी टकराई थी, और अकेला ही नहीं, मुर्तज़ा मुर्तज़ा और हमदानी भी उसके साथ है। परसों ड्राइविंग के शौक में वो जुनैद की गाड़ी लेकर निकली थी। वो कौन है? मुझे क्या मालूम? अरे इतनी हिम्मत के मुंह उठाकर हमारे घर पहुंच गया। उसे ताव आ गया। उस दिन तो बचत हो गई थी। जुनैद शहर से बाहर था, आराम से गाड़ी की मरम्मत भी होगी। मगर ये लोग न जाने क्या कह दें। जुनैद के गुस्से का तो तुम्हें पता है ना। सायरा आवाज़ दे रही थी। मरियम की आवाज़ भी आ रही थी, गोया अभी ऑफिस से वापस आई थी। देखो, हम साफ मुकर जाएंगे। उनके पास कोई सबूत तो है नहीं कि एक्सीडेंट हमारी गाड़ी के साथ हुआ था। फिज़ा ने कहा तो बात उसकी समझ में आ गई। हमारे लिए खाना यहीं ले आओ। तुम्हारे लिए खाना यहीं ले आऊँ? अगर घुटने में ज़्यादा दर्द है तो? फिज़ा शरारत से मुस्कुराई। जी नहीं, चल रही हूँ मैं। मगर सीढ़ियों के दरमियान ही में कदमों में जंजीर पड़ गई। हैरत से आंखें खुल गई। घुटने का दर्द कुछ ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया। वो डाइनिंग टेबल पर बड़ी शान से मौजूद था और नजमा से बड़ी अपनाइयत से बातचीत जारी थी। खाना लग चुका था और सायरा आंटी वक्फे वक्फे से एक एक को पुकार रही थी। वो दोनों दबे कदमों वापस मुड़ने लगी। तभी उनकी नज़र ऊपर उठी। दूसरे पल नजमा ने भी उन्हें पुकार लिया। मरे मरे कदमों से वो टेबल की तरफ चली आईं। ये शादाब है मेरी बेटी, और ये फ़िज़ा मरियम की बहन, और बेटा ये तुम्हारी नायला खाला के बेटे ज़रियाब हैं। जी। वो दोनों चीख उठी। मैं मिल चुका हूँ। कोहनी कुर्सी की पुश्त पर टिकाते हुए उसकी गहरी संजीदा निगाहें बराह रास्त शाबी पर जमी थी। कब? नजमा ने हैरत से सवाल किया। अभी परसों। अस्सलाम वालेकुम ज़रियाब भाई, दोनों यकजुबान होकर बोली। वालेकुम अस्सलाम, उसने संजीदगी से जवाब दिया और फिर से नजमा की तरफ मुतवज्जा हुआ। दरअसल परसों मुझे नाइला खाला कैसी हैं? शाबी ने फ़ौरन दखल किया। ठीक थी, मुख्तसर जवाब और रूए सुखन फिर से नजमा की तरफ। सुपरमार्केट में उन्हें साथ ले आते। ज़रियाब ने रुख मोड़ा और संजीदा निगाहें उसके चेहरे पर जमा दी। वह गड़बड़ा कर खाली प्लेट को घूरने लगी। ज़रियाब ने बाकी बात इसी तरह पूरी की। वो सिर्फ ये बताना चाहता था कि वो यहाँ का एड्रेस भूल गया था, इसलिए होटल में ठहर गया था। परसों सुपरमार्केट में उसे जुनैद का दोस्त नौमान मिला। उसी ने उन्हें जुनैद का नया एड्रेस दिया था। नुमान एक दो बार अमेरिका गया तो नजमा ने उसके हाथ कुछ चीज़ें नाइला खाला के लिए भिजवाई थी। अपनी बात मुकम्मल करके वो अंदर आती मरियम को देखने लगा, जो पानी का जग लिए आ रही थी। शाबी ने मेज़ के नीचे से फ़िज़ा का एक हाथ दबाया। डर गए मुझसे? फ़िज़ा ने सरगोशी की। आप लोग यहाँ कब शिफ्ट हुए? ज़रियाब पूछ रहा था। तुम्हारे अंकल की डेथ के 5 साल में
میں نے اسی گھر میں گزارے، مگر اب مشکل لگنے لگا۔ بھائی صاحب اگرچہ شارجہ میں ہے مگر جنید ہے، عظیم ہے، اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ اکٹھے ہی رہا جائے، نجمہ نے بتایا۔ اور رباب خوش تو ہے اپنے گھر میں، اللہ کا شکر ہے، بہت خوش ہے۔ باتوں کا رخ بدل گیا، شابی بھی اطمینان سے کھانے میں مصروف ہو گئی، جبکہ فضا اس کے کان میں پوچھ رہی تھی وہ باقی دونوں کہاں ہیں؟ کون؟ مرتضیٰ اور ہمدانی۔ شابی مسکراہٹ دباتے ہوئے پوری کی پوری پلیٹ پر جھک گئی۔ 26 اگست 2002 گاؤں کی خشک شامیں بہت سنسان اور اداس ہوتی ہیں، اور مجھے یوں لگتا ہے گاؤں کی گلیوں پہ چھایا یہ خاموش غبار مجھے کھینچ رہا ہے، اپنے اندر جذب کر رہا ہے۔ زبیر جب یہاں ہوتے ہیں تو مجھے یہ اداسی، یہ خاموشی بہت اچھی لگتی ہے، جب وہ چلے جاتے ہیں تو بہت ویران۔ میرا دل چاہتا ہے اس شام کو بہت قریب سے دیکھوں، بہت پاس سے چھو کر محسوس کروں۔ نہ جانے کس لمحے میں نے زبیر سے یہ کہہ دیا تھا، وہ میرا ہاتھ تھام کر اوپر لے گئے۔ اب دیکھو۔ میں نے دیکھا، چھوٹی چھوٹی دیواروں کے اس پار کچے پکے مکان، آمور سنگتروں کے باغوں کے سلسلے، دور تک پھیلے کھیتوں کے پار غروب ہوتا سورج، جس کی زرد نارنجی روشنی کا غبار سارے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں رہ رہا تھا۔ میں غروب ہوتے سورج کو دیکھ رہی تھی، اور زبیر مجھ کو، یہاں نہیں وہاں، جہاں اس کے اور میرے بیچ کوئی نہ ہو، نہ درخت، نہ کھیت، نہ مکان، نہ دیواریں۔ شاید میں ان کی نگاہوں کی تپش سے گھبرا کر بول اٹھی تھی۔ وہ ذرا سا جھکے اور ان کی گرم سانسیں میرے گال سے ٹکرانے لگی۔ سورج طلوع ہوتا ہو یا غروب ہوتا ہو، ایک ساتھ جلاتا ہے، زیادہ قریب جانے کی خواہش مت کرو، پگھلا کر رکھ دے گا۔ ان کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ میرا چہرہ دہکنے لگا، آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں، ان کی گرفت میرے کندھے پر مضبوط ہوئی۔ چلو وہاں چلتے ہیں جہاں کوئی نہ ہو، نہ کھیت، نہ باغ، نہ یہ دیواریں، نہ میرا رقیب، یہ غروب ہوتا ہوا سورج۔ اس سے آگے ڈائری کا صفحہ ادھورا اور خالی تھا، یوں لگتا تھا وہ کسی خاص لمحے کی زد میں آ کر انہی اراک کو اوڑھ کر سو گئی۔ چند دنوں میں انہیں اطمینان ہو گیا۔ ذریعہ ناشتہ کر کے گھر سے نکلتا تو پھر شام ڈھلے ہی گھر لوٹتا۔ وہ گھر کا نقشہ بنوا رہا تھا، خالہ خالو کا ارادہ اب مستقل پاکستان شفٹ ہونے کا تھا، اس لیے ذریعہ پہلے ہی یہاں آ گیا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آنٹی نے انہیں یہاں لڑکی پسند کرنے کو بھیجا ہو؟ فضا نے ناک پر اینک جما کر اشتیاق سے پوچھا۔ آخر لڑکیوں والا گھر ہے، لڑکیاں نہ ہوئی ڈیکوریشن پیس ہو گئیں، جو پسند آیا اٹھا کر اپنے گھر میں سجا لے گا، مجھے تو اس دور سے دور ہی رکھو۔ مریم نے انگور کھاتے ہوئے بے نیازی سے کہا۔ اس نے بی ایس سی کے بعد کمپیوٹر سینٹر جوائن کر لیا تھا، نہیں کرنا تو خیر، مجھے سائیکالوجی میں پی ایچ ڈی ہے، اس لیے شادی کا دور دور تک ارادہ نہیں، باقی تو بس یہ شابی بچتی ہے۔ اس نے شابی کو دیکھا، مگر وہ پوری طرح فلم میں منہمک تھی۔ کیبل کا تار جنید کے کمرے میں تھا، اور کبھی کبھار اچھی خاصی صاف ستھری مووی آ رہی ہوتی تو وہ خود ہی انہیں بلا لیتا اور خود اپنے کسی کام سے نکل جاتا، مگر بقول شابی اب اس عمر میں کم از کم یہ فیصلہ تو ہمیں خود ہی کرنا چاہیے کہ کون سی فلم اچھی ہے اور کون سی بری، کون سی مووی دیکھنی ہے اور کون سی چھوڑنی ہے۔ اس لیے جب بھی فضا کالج اور مریم کمپیوٹر سینٹر سے واپس آ کر کھانا کھانے کے بعد فارغ ہوتی اور امیاں قیلولہ فرماتی تھیں، شابی تو خیر گھر میں ہی رہتی تھی کہ پرائیویٹ ایم اے کر رہی تھی، تو تینوں جنید کے کمرے میں گھس جاتی، اطمینان سے فلم دیکھی جاتی، ادھر گیٹ پر بیل سنائی دیتی، ادھر تینوں اپنے کمرے میں، اس کوشش میں کبھی فلم کا پہلا حصہ دیکھا جاتا تو کبھی آخری، مگر فلم کبھی بھی پوری نہ ہوتی۔ تایا ابو شارجہ میں ملازمت کرتے تھے، سال دو سال بعد ہی چکر لگاتے تھے۔ جنید ان کا بڑا بیٹا تھا، حال ہی میں اس کی جاب ہوئی تھی، اب تو تایا بھی سوچنے لگے تھے کہ مستقل واپس آ جائیں۔ جنید کے بعد مریم اور فضا تھی، پھر عظیم سب سے چھوٹا ہونے کی بنا پر کسی گنتی میں نہ آتا تھا، جبکہ جنید کو ہمیشہ بڑے بیٹے کی بنا پر خاصی توجہ اور اہمیت ملی تھی، سو اس کے مزاج میں تحق کمانا اور بڑا پن کچھ زیادہ ہی تھا۔ گیٹ پر بیل ہوئی، کمرے میں ہڑبونگ مچ گئی۔ فضا سب سے پہلے کمرے سے بھاگی تھی۔ شابی نے اپنے جوتے اٹھائے، مریم نے سب کچھ آف کیا اور بھاگتی ہوئی لان میں آ بیٹھی، مگر آنے والا عظیم تھا، کالج سے آیا تھا۔ مریم اسے کھانا دینے اٹھ گئی، واپس آئی تو انگوروں سے بھری ٹوکری ساتھ تھی۔ عیش کرو، آئس کریم بھی ہے، ذرا ٹھہر کے کھائیں گے، آج تمہیں پے ملی ہوگی۔ بالکل۔ دانا دانا انگور ٹونگتے ہوئے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتی ہیں، تبھی ہارن کی آواز پر چوکیدار نے گیٹ کھولا تھا، اور آنے والی ہستی کو دیکھ کر وہ تینوں متحیر رہ گئی۔ سفید پینٹ، انگوری شرٹ اور گلے میں سکارف، اپنے گھنگریالے بالوں کی اونچی پونی میں قید کیے وہ بڑی سی گاڑی سے نکلی تھی۔ ہائے، کندھے پر بیگ اور دوسرے ہاتھ میں موبائل لے کر گاڑی کا دروازہ بند کر کے وہ وہیں سے پکاری تھی۔ یہ رومیہ بی بی کو آج ہماری یاد کیسے آ گئی؟ رومیہ نجمہ کی کزن کی بیٹی تھی، بلکہ اکلوتی لاڈلی اور نکچڑی ہی بیٹی، دولت کی فراوانی تھی، سو ناز و نعم میں پلی تھی، نخرہ بلا کا تھا۔ خاندان کی لڑکیوں میں اس کے متعلق کبھی بھی اچھی رائے نہیں پائی گئی، کچھ اس کی بے تحاشا دولت اور خوبصورتی سے حسد کرتی تھی تو کچھ اس کی آزادی سے خائف تھی، کچھ مریم، فضا اور شابی جیسی تھیں جنہیں اس کا غرور اور نخرہ برا لگتا تھا۔ البتہ خاندان کے لڑکوں سے اس کی ہیلو ہائی ضرور ہو جاتی تھی، اور کبھی کبھی کسی کو دوستی کا شرف بھی بخش دیا جاتا، مگر اس کی یہاں موجودگی! ہائے، میں یہاں سے گزر رہی تھی، سوچا تم سے ملتی جاؤں۔ مقام حیرت! مریم بڑبڑائی اور پھر اسے بیٹھنے کو کہا۔
वो कुर्सी पर टांग जमा कर बैठ तो गई, मगर फ़ौरन ही उसके माथे पर पसीने के कतरे झिलमिलाने लगे। तुम लोग इतनी गर्मी में क्यों बैठी हो? गर्मी तो नहीं, अच्छी भली हवा चल रही है, शाबी ने आराम से कहा और अंगूर खाने लगी। उसे भी दावत दी, मगर उसने इनकार कर दिया। मरियम उसके लिए कोल्ड ड्रिंक ले आई। शायद एसी से निकलकर ज़्यादा फील हो रहा है। ड्राइंग रूम में चले? नहीं, मैं बस कुछ वक्त ही ठहरूंगी। वो कोल्ड ड्रिंक के सिप लेने लगी। रूमिया पी, आपने गाड़ी बदल ली है? फिज़ा ने उसकी शानदार गाड़ी को ललचाई नज़रों से देखा। अब तो पुरानी हो गई है, पापा ने मेडिकल में एडमिशन की खुशी में लेकर दी थी। वो लापरवाही से गोया हुई। आंटी लोग कहाँ हैं? आंटी लोग इस वक्त कैलूला फरमाती हैं, शाबी ने जवाब दिया। क्या करती हैं? उसने अचंभे से पूछा। आराम आराम करती हैं इस वक्त। आई सी, जरिए आप कब तक वापस आ जाते हैं? लहजा सरसरी सा था। वो तीनों चौंकी, फिर एक दूसरे को देखकर महबूब सा मुस्कुराई। तो ये वजह थी रूमिया की मौजूदगी की? कोई टाइम फिक्स नहीं है, किसी भी वक्त आ सकते हैं, हो सकता है देर से आए। जवाब मरियम ने दिया था। आपको कैसे पता चला? ज़रियाब भाई आए हुए हैं। फिज़ा से रहा नहीं गया। परसों आए थे ना हमारी तरफ, उसने बताया। तुम लोगों के साथ गपशप रहती होगी ज़रियाब की? अरे नहीं, हाँ, तुम लोगों का माहौल भी तो खासा दकियानुसी सा है। वो गिलास रख कर खड़ी हो गई। सभी को इसकी ये बात बुरी लगी थी। शाबी कोई करारा सा जवाब देना चाह रही थी, मगर मरियम मतानत से बोल उठी। ये बात नहीं है, लेकिन हम लोग एक हद में रहने के कायल हैं। वही ना, मैं चलती हूँ। ज़रियाब आए तो उसे मेरे बारे में बता देना। क्या चीज़ है ये? उसके जाने के बाद शाबी ने पूछा। जो भी है, मगर इसकी गाड़ी बड़ी शानदार है, वो भी ज़ाती। फिज़ा ने उसकी लंबी गाड़ी को तब तक देखा जब तक गेट से गायब न हो गई। तुमने तो जैसे कभी गाड़ी देखी ही नहीं। शाबी को बुरा लगा। गाड़ी जुनेद भाई की है, इनसे चोरी छुपे ड्राइव कर लेने से अपनी नहीं हो जाएगी। तुम फिक्र नहीं करो, कभी मेरे पास भी अपनी गाड़ी होगी। तो ये तो इसी सूरत में हो सकता है कि तुम जुनेद भाई से शादी कर लो। फिज़ा ने मशवरा दिया। वो तुम्हें फ़ौरन गाड़ी ले देंगे। वो मुझे चलती गाड़ी के नीचे दे देंगे, और मुझे कोई शौक़ नहीं सारी उम्र तुम्हारे भाई के माथे के बल गिनती रहूँ। बच्चों, अगर जुनेद भाई ने इशारा भी कर दिया तो सबके वोट इन्हीं की तरफ होंगे। कुछ भी नहीं कर सकोगी तुम। फिक्र नहीं करो, उनकी नज़र में मैं खासी बेवकूफ़ लड़की हूँ। जाहिर है वो बेवकूफ़ सी लड़की से शादी तो हरगिज़ नहीं करेंगे। उसने इत्मीनान से हाथ जोड़े। ये वाहिद मामला था जिसमें वो खुद को बेवकूफ़ बल्कि अहमद तक साबित करने पर आमादा हो जाती थी। और अगर अम्मी ने उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर लिया तो मैं सचमुच किसी चलती गाड़ी के नीचे आ जाऊंगी, मगर तुम्हारे भाई से शादी हरगिज़ नहीं करूंगी। ओफ़ो, कितना नरखारा है मोहतरमा में। जुनैद भाई कोई तुमसे शादी को मरे नहीं जा रहे। बहुत लड़कियां हैं हमारे भाई के लिए। तो ब्याह दो उन्हीं से, मेरे पीछे क्यों पड़ जाती हो? शाबी ने मक्खी उड़ाई। वो तो मुझे ही तुम जैसी फीनी नाक और फीके चलजम जैसी लड़की को भागी बनाने का शौक़ चढ़ाया था। क्या? और तुम क्या हो? मरियम ने सर पकड़ लिया। वो शुरू से जानती थी दोनों की बहस यही रुख इख्तियार करेगी। रात को खाने पर अचानक शाबी को याद आया, ज़रियाब भाई आज रूमिया आई थी। तो फिर अपनी प्लेट में चावल निकालते निकालते ज़रियाब ने रुककर कदरे हैरत से पूछा था। बल्कि सभी ने हैरत से देखा। क्या ये इतला सिर्फ उसी को क्यों दी गई? नहीं, मेरा मतलब है वो आज आपसे मिलने आई थी। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद चली गई। सबके एकदम मुतवज्जा होने पर वो गड़बड़ा सी गई। तुम एहसन की तरफ गए थे बेटा? सायरा ने पूछा। जी, परसों गया था। बहुत अच्छा किया। सायरा और नजमा की निगाहें आपस में टकराईं, जबकि वो इस इतला को बगैर कोई अहमियत दिए दोबारा खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया। 15 सितंबर 2002। ज़ुबैर चले जाते हैं तो मेरे पास सिवाय ख़ुद को घर के कामों में मसरूफ़ कर लेने की और कोई मसरूफियत नहीं होती। कामों की यहाँ कमी नहीं। कपास की चुनाई का मौसम है। छत कपास की छड़ियों से भर गई है, और सुबह कपास के सूखे टिंडों से, और सेहन कपास के सूखे टिंडों से, जिनसे कपास की बची खुची फुटियाँ चुनने के लिए मज़ारीन और कमी औरतों का आना जाना लगा रहता है। कपास चुन चुन कर ढेरियाँ बनाती जाती हैं और शाम ढले उजरत लेकर चली जाती है। उनमें हर किस्म की औरतें होती हैं, बूढ़ी, जवान, उधेड़ उम्र और कमसिन बच्चियाँ। वो औरतें भी जिनके सीने से चिमटे बच्चे अपने हिस्से का रिस्क वसूलते रहते हैं और चपर चपर बातें करती जाती हैं। रज़िया का बच्चा तो बहुत ही प्यारा है, गुलाबी गुलाबी गबरू सा। मेरा दिल चाहता है मेरा बच्चा भी ऐसा ही हो, ख्वाह बेटी हो या बेटा। हालांकि मेरी कितनी ख्वाहिश है कि वो बेटी हो। बेटियां माओं का दुख बांट लेती हैं ना। हालांकि सब चाहते हैं पहली औलाद बेटा हो। खैर, ज़ुबैर ने मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की। वो कहते हैं जो भी हो बस तुम्हारे जैसा हो। इससे आगे कलम ज़रा देर को रुक सा गया था। न जाने वो किस ख्याल में खोई थी। मैं यहाँ डायरी रोज़ाना नहीं लिख पाती हूँ। कभी कभी काम बहुत ज़्यादा होता है। मैं थक कर बिस्तर पर लेटती हूँ तब भी नींद नहीं आती। फिर घर वाले याद आते हैं तो नींद बिल्कुल ही उड़ जाती है। फिर न जाने कब आँख लगती है। हालांकि मुझे सुबह पहली अजान के साथ उठना होता है। मधानी डालनी होती है। सर शुक्र मम्मी ने जहेज़ में बिजली की मधानी दे दी। आटा गूंथती हूँ तब तक दूध की बाल्टियाँ आ जाती हैं। उसे उबलने और काटने के लिए रखती हूँ। फिर तवे पर रोटियाँ पकाती हूँ। शुरू शुरू में सब गड़बड़ हो जाता था। कभी तवे में बालन लगाना भूल जाती हूँ तो कभी रोटियाँ पलटना। इतने बड़े तवे पर बस एक ही रोटी डाला करती थी, लेकिन अब ये के बाद दीगरे 4 रोटियाँ डाल भी लेती हूँ और सेंक भी लेती हूँ। यूँ 20-25 रोटियाँ आसानी से बना लेती हूँ।
شروع میں تو رونا ہی آ جاتا تھا، کمر الگ اکڑ جاتی تھی۔ گھر میں افراد تو ہم دو ہی ہیں، مگر زمینوں پر 6 نوکر ہیں، گانا تینوں وقت گھر سے جانا ہوتا ہے۔ بہت سوچتی تھی پھپھو ہاتھ بٹا دیں تو یہ کام کتنا آسان ہو جائے۔ ایک بار ڈرتے ڈرتے کہا بھی، پھپھو نے گھور کر دیکھا، ساری عمر یہ کام اکیلے ہی کیے ہیں ہم نے، چلیں چھٹی ہوئی۔ آہر روتے دھوتے کہا، ہاتھ جلاتے یہ کام بھی سیکھ ہی لیا۔ پھر صفائی ستھرائی اور واشنگ مشین کے مرحلے سے فارغ ہوں تو پھر سے دوپہر کے کھانے کا وقت، جلتا سورج، تپتی آگ اور میں، مفت کی نوکرانی مل گئی تائی کو۔ رفت ہنستی، وہ بھی بے زبان قسم کی۔ کبھی تائی نے شہر میں جھاڑو تک نہ دی، کمی عورتیں آتی تھیں، کسی نے جھاڑو سنبھالی، کوئی آٹا گھوننے لگی، آنن فانن سب کام ختم ہو جاتے۔ تائی تو چوتھرائن تھی، اب بھی ہیں، اور آپ؟ وہ ہنستی چلی جاتی ہیں، میں لب بھینچ کر رہ جاتی ہوں۔ ممی کہتی تھیں تمہیں وہاں بہت مختلف ماحول ملے گا، لیکن اس ماحول کو اپنانے کی کوشش کرنا۔ شادی کے ابتدائی چند سال بہت مشکل مگر بے حد اہم ہوتے ہیں۔ یہ عرصہ حوصلے سے گزار دو گی تو باقی وقت تمہارا ہوگا، اور میں شاید اپنا حوصلہ آزما رہی ہوں۔ اکثر سوچتی ہوں زبیر سے اس سلسلے میں بات کروں، پھر سوچتی ہوں بہت غیر اہم سی باتیں ہیں، گھر کے کام ہی تو ہیں، ختم ہو ہی جاتے ہیں۔ لیکن آج ایک بہت ہی عجیب سی بات ہوئی۔ کل سارا کام سمیٹ کر میں برآمدے میں آ بیٹھی۔ دوپہر کے کھانے کا وقت تھا، عورتیں 1.5-2 گھنٹے کی چھٹی کرتی ہیں، بس اما نذیرہ رہ جاتی ہیں، اپنے ریشہ زدہ ہاتھوں سے پھٹیاں چنتی رہتی ہیں۔ وہ یوں ہی دوپہر ڈھل جاتی، میں اس کے چہرے کی لاتعداد جھریوں میں برسوں کا سفر کرتی تھی۔ جب پھپھو باہر جا رہی تھی اور وہ جاتے ہوئے کبھی نہیں بتاتی تھیں کہاں جا رہی ہیں، مگر اس دن پلٹ آئیں، میں ذرا فاطمہ کی طرف جا رہی ہوں۔ جی، میں نے اس بات میں سر ہلایا، یہ نذیرہ روٹی مانگے گی مت دینا، عادت پڑ گئی ہے ان کمیوں کو یہاں سے کھانے کی۔ پھپھو کہہ کر چلی گئی۔ اب میری جرت نہیں تھی کہ اماں نذیرہ کو روٹی دے دیتی، مگر انکار کیسے کرتی۔ میں بیٹھی جلتی کرتی رہی، تبھی اماں نذیرہ کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہوئی۔ میں بھی کھڑی ہو گئی، میں نے سوچا کمرے میں چلی جاؤں، انکار کی اذیت سے بچ جاؤں گی، مگر اس نے پکار لیا اور وہی سوال کر رہی تھی، روٹی ہوگی؟ میں ششش بنج میں کھڑی تھی، میرے عقب میں باورچی خانہ تھا جس میں تازہ روٹیوں کی سوندھی سوندھی مہک آ رہی تھی۔ اماں، روٹیاں تو ختم ہو گئی، کہو تو بنا دوں، میں نے بدقت کہا۔ نہ دیے، اب کہاں چولہا گرم کرو گی؟ وہ جھکی کمر کے ساتھ چلی گئی۔ میں ندامت میں گھری رہی، اپنی بزدلی پر غصہ بھی آیا۔ ایک روٹی لپیٹ کر دے دیتی، اماں گھر جا کر کھا لو، مگر پھر پھپھو کا کیا ہوتا؟ انہیں پتہ چلتا تو صاف کہہ دیتی، تمہارے باپ کا مال ہے جو یوں لٹا رہی ہو۔ مگر مجھے سارا دن بے چینی سی لگی رہی۔ لیکن اگلے دن میرے وجود نے ہلنے سے انکار کر دیا جب پھپھو نے تازہ پراٹھا بنایا اور چائے کا پیالہ بھر کر اماں نذیرہ کو دیا۔ اماں نذیرہ ایک تواتر سے انہیں دعائیں دیتی رہی تھی۔ شاداب کے پیپر کیا شروع ہوئے، گویا بھنچال آ گیا۔ کھانا پینا سب بھول گیا، بہت سا پڑھنے والا باقی تھا، سو اب ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ نہیں یاد ہوتا تو سائرہ کی گود میں سر رکھ کر رو پڑتی، وہ دودھ میں بادام گھول گھول کر پلاتی۔ ذرا آپ کو کوفت ہونے لگی، اس کا غیر سنجیدہ اور لاابالی انداز، بات بے بات رو دینا، چڑ ہونے لگی تھی۔ لڑکیوں کو ذمہ دار، سنجیدہ اور بولڈ ہونا چاہیے۔ شابی کو بصورتیں دیکھ کر اس نے سوچا تھا آج اس کا پیپر تھا۔ ناشتے کی میز پر وہ کتاب سمیت موجود تھی، رومیہ کی طرح۔ اسے اچانک خیال آیا تو وہ چونک سا گیا۔ ہاں، رومیہ کی طرح، خوبصورت، بولڈ اور شوخ۔ آنٹی بہت دعا کیجیے گا، شابی کہہ رہی تھی۔ نجمہ اسکول کی پرنسپل تھی، اسے ڈھیروں ہدایات دے کر اسکول چلی گئی۔ مریم نے اس کے کپڑے استری کیے، فضا نے رول نمبر سلپ، پین اور دیگر چیزیں پوری کر کے دی تھی۔ ذرا بیٹا، شابی کو چھوڑ آؤ، سائرہ نے کہا۔ میں؟ وہ کچھ متذبذب ہوا۔ ہاں، جنید تو صبح سے ہی نکل گیا ہے، واپسی پر وہ لے لے گا۔ ویسے میں خود بھی جا سکتی ہوں، ڈرائیونگ آتی ہے مجھے، اسے متذبذب دیکھ کر شابی نے جتایا۔ یہ بات مجھ سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ ذرا آپ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اوف، وہ میری سلپ یہ رہی، فضا جھنجھلا کر بولی۔ ذرا آپ نے چابیاں اٹھا لیں، ذرا جلدی نکلو۔ ایک تو یہ بھی جنید بھائی کی دوسری شکل ہے۔ سب چیزیں سنبھالتی ہوئی پیچھے بھاگی۔ ہائے کی آواز پر ذرا آپ پلٹے بغیر بتا سکتا تھا کہ کہیں ٹھوکر لگی ہے۔ ایک طویل سانس لے کر پلٹا، سفید چوڑی دار پاجامہ اور اورنج شرٹ، دوپٹہ جس پر سفید پھول کھڑے تھے، سفید نازک سے چپل۔ شاداب چہرے پر گھبراہٹ کے رنگ، اور سب کچھ سمیٹتی گاڑی میں آ سمائی۔ جب تک گاڑی روڈ پر آئی وہ کندھوں تک چند نوٹس پھیلائے منہمک تھی۔ ہلکی سی بڑبڑاہٹ گاڑی کی خاموش فضا میں ننھے شگاف ڈالنے لگی۔ ماہر معاشیات باولے، آزمائش کی معقولیت، ریلائبلٹی، پاکستان میں۔ ذرا آپ کے اعصاب پر جھنجھلاہٹ سوار ہو گئی، وہی کوفت اور بیزاری جو پچھلے کئی دنوں سے محسوس کر رہا تھا۔ 1974 میں وہ ہر صفحے پر سرسری سی نگاہ دورا رہی تھی۔ تبھی ذرا آپ نے اس کے ہاتھوں سے نوٹس کھینچے اور عقب میں اچھال دیے۔ شابی نے بکھلا کر اسے دیکھا۔ پیپر سے چند منٹ پہلے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کچھ تم پڑھ رہی ہو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کا لہجہ مدھم اور سنجیدہ تھا۔ ہاں، مگر مجھے 2 سوال دیکھنے ہیں۔ ذرا آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ دل ہی دل میں اسے کوستی سیدھی ہو بیٹھی۔ گاڑی کالج کے دروازے کے سامنے رکی تو وہ اترتے رکی۔ اب تو لے لوں۔ ذرا آپ باہر نکلا، پچھلے دروازہ کھول کر بکھرے نوٹ سمیٹ کر اس کے ہاتھ میں دیے۔ ہوا میں تیزی آ گئی تھی، وہ بڑا سا دوپٹہ سنبھالتی دوسرے ہاتھ سے نوٹس پکڑ کر بھاگی
پھر رک گئی۔ موسم خراب ہو رہا ہے، جنید بھائی سے کہیے گا واپسی پر ضرور پک کر لیں۔ ذریعہ نے ہلکے اسپات میں سر ہلایا۔ گیٹ پر ہی فوزیہ مل گئی۔ پیپر کی تیاری؟ پہلے یہ بتاؤ آئی کس کے ساتھ ہو؟ فوزیہ کے لہجے میں اشتیاق ہی اشتیاق تھا۔ کزن ہے میرے، اسے پیپر کی پڑی تھی، افراتفری میں جواب دیا۔ کیا شاندار بندہ ہے۔ فوزیہ کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ اس نے پہلے فوزیہ کو اور پھر پلٹ کر ذریعہ کو دیکھا۔ سیاہ بادلوں نے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ایک پل کو اسے لگا کہ ارد گرد کی ہر چیز غائب ہو گئی ہے، بس سر پر جھکا سیاہ بادلوں سے ڈھکا آسمان تھا، بلند والا جھومتے درخت، اور اس تمام منظر پر چھاتا ذریعہ مرتضیٰ ہمدانی۔ سیاہ پینٹ اور سیاہ ہاف سلیوز کی شرٹ میں اس کا دراز قد کچھ اور نمایاں ہو رہا تھا۔ شابی کے یوں دیکھنے پر وہ گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے رک گیا۔ سر کے ہلکے سے اشارے سے اس کا مسئلہ بھی پوچھا۔ شابی نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا اور پلٹ کر بے حد تحیر سے فوزیہ سے کہنے لگی، کمال ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے کزنز اتنے ہینڈسم ہیں۔ تمہارے نزدیک کی نظر خاصی کمزور واقع ہوئی ہے۔ دونوں ہنستے اندر چلی گئیں۔ واپسی پر بھی ذریعہ کو ہی آنا پڑا۔ جنید مصروف تھا۔ شابی کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ ذریعہ کو لگا اگر اس نے پیپر کے بارے میں پوچھ لیا تو وہ بھی رو دے گی، اور پوچھنے کی ضرورت ہی کیا تھی، رزلٹ اس کے چہرے پہ لکھا تھا۔ سارا راستہ بے حد خاموشی میں کٹا۔ گاڑی رکتے ہی وہ اندر بھاگی اور بغیر ادھر ادھر دیکھے سیدھے اپنے کمرے میں۔ اسے کیا ہوا؟ سارا نے ذریعہ سے پوچھا۔ وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ میں دیکھتا ہوں۔ عظیم سیڑھیاں چڑھ گیا۔ یقیناً پیپر اچھا نہیں ہوا۔ وہ بڑبڑائیں۔ وہ کارپٹ پر بیٹھی بیڈ پر دونوں بازوؤں میں چہرہ چھپائے زاروں کے تار رو رہی تھی۔ عظیم بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اچھا، اس طرح رونے سے کیا ہوگا؟ تسلی دینے کو الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ آہستگی سے اس کے بال سہلانے لگا۔ اور یہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہوا، تقریباً ہر سال یہی تو ہوتا ہے۔ اب تو سب عادی ہو گئے ہیں، تمہیں بھی تو ہو جانا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، سپلی آ جائے گی، کوئی بات نہیں، دوبارہ دے دینا۔ آخر BA میں بھی تو یہ سب اس پنجابی فلم کے ولن کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ سر اٹھا کر پھٹ پڑی۔ کل تم لوگوں نے پنجابی فلم دیکھی تھی؟ عظیم نے تعصب سے سر ہلایا۔ یہ تو پھر ہونا ہی تھا، تمہارے اس دریاب بھائی کی بات کر رہی ہوں۔ ہے ان کا کیا قصور؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو، ہالی ووڈ کا ہیرو قرار دو تو بندہ تسلیم بھی کرے۔ پنجابی فلم اور وہ بھی ولن؟ تمہیں پتہ ہے عظیم، وہی سوال آ گیا، اگر وہ مجھے پڑھ لینے دیتے تو؟ باقی 4 سوالوں کا کیا ہوا؟ ہمدرد لہجہ، متبسم نگاہیں۔ 3 تو میں نے لکھ دیے، اور چوتھا؟ اس نے فائل سے پیپر کھینچا۔ یہ سوال مجھے آتا تھا مگر یہ وہاں نہیں تھا، اور اب یہ پیپر میں ہے، جبکہ کمرہ امتحان میں مجھے نظر ہی نہیں آیا، حالانکہ یہ مجھے آتا تھا۔ وہی پیپر کو پورا نہ پڑھنے کی بیماری۔ عظیم اسے دیکھتا رہا۔ وہ پھر سے رو رہی تھی اور بار بار سوال پڑھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ پھیلے۔ اس نے ضبط کی کوشش کی مگر دوسرے پل منہ پر ہاتھ رکھتا پیچھے کو الٹ گیا۔ اس کے قہقہوں سے کمرہ گونجنے لگا تھا۔ 17 ستمبر 2002۔ آج زبیر نے ایک بہت ہی عجیب بات کہی اور میں ہکا بکا سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ آج وہ لون کے سوٹ پیس لے کر آئے، 2 میرے اور 2 پپھو کے لیے۔ بہت خوبصورت کلر اور بہت خوبصورت ڈیزائن۔ زبیر کی چوائس واقعی بہت اعلیٰ تھی۔ مجھے پتہ تھا آج زبیر کو آنا ہے، اس لیے میں نے سارا کام پہلے ہی سمیٹ لیا۔ کچھ اچھی سی ڈشز بنا کر فریز کر دی تھی۔ پپھو کے سر میں شاید درد تھا، وہ سارا دن کمرے میں ہی بند رہی۔ میں نے 1-2 بار پوچھا کہ کھانا لا دوں یا کچھ بنا دوں، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا، منہ سے کچھ نہیں بولیں۔ کبھی کبھی ان کا رویہ واقعی بہت عجیب سا ہو جاتا ہے۔ وہ اتنی اجنبی بن جاتی ہیں کہ مزید بات کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ شام ڈھلنے لگی تو میں نے ایک بار پھر سرخ فرش پر گیلا کپڑا پھیر دیا۔ فرش مزید سرخ ہو گیا۔ ستون سے لپٹی بیلیں بھی 2 ڈالی۔ سرخ فرش کے پس منظر کے ساتھ ان کا سبز رنگ کچھ اور نکھر آیا تھا۔ یہ بیل میری فرمائش پر زبیر نے لگائی تھی، بلکہ جب شادی کے بعد مجھے پتہ چلا زبیر مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا رہے اور مجھے یہیں گاؤں میں پپھو کے پاس رہنا ہوگا تو میں فطری طور پر پریشان اور ہراساں ہو گئی۔ گاؤں کا ماحول اور پپھو کا مزاج، گھر میں زبیر کی مجبوریاں بھی سمجھتی تھی۔ وہ پپھو کے اکلوتے بیٹے تھے۔ پپھو ان کے جانے کے بعد بالکل تنہا ہو جاتی اور میرا فرض ہے میں ان کی تنہائی بانٹوں اور ان کا خیال رکھوں۔ اب تک میں یہی سوچتی ہوں کہ میں یہ سارے کام کس طرح کروں۔ وہ تو گھر میں ہوتی ہی نہیں، جب ہوتی ہیں تو اپنے کمرے میں بند۔ کبھی دل کڑا کر کے پاس جا بیٹھوں تو یوں لگتا ہے میں دیواروں سے باتیں کر رہی ہوں۔ ان کے چہرے کے تاثرات اتنے برفیلے ہوتے ہیں کہ پھر مجھے اٹھنا ہی پڑتا ہے، اور اب میں سوچتی ہوں میرا خیال کون رکھے گا، میری تنہائی کون بانٹے گا۔ بات نہ جانے کہاں سے کہاں نکل گئی۔ میں تو اس دن کا ذکر کر رہی تھی جب زبیر کو آنا تھا، اور وہ بیل، ہاں تب وہ بیل وہاں زبیر نے لگائی تھی کہ میں کئی بار ان سے کہہ چکی تھی کہ گھر میں کچھ پودے پھول ہونے چاہیے، جب میں بہت یاد آؤں تو اسے پانی دینا اور اس سے میری باتیں کرنا۔ ان کے شریر لہجے پر میں چڑ سی گئی۔ بھلا یہ بیل ان کی نعمت بدل ہو سکتی ہے؟ یہ بیل ان کی نعمت بدل نہیں تھی، مگر ان کے جانے کے بعد میں باقی اس سے باتیں کرنے لگی۔ زبیر کی باتیں اور بہت سی ایسی باتیں جو میں زبیر سے بھی نہیں کرتی تھی۔ چند مہینوں میں یہ بیل بہت پھیل گئی تھی اور اب تو اس پر سفید پھول بھی آنے لگے تھے۔ خیر، اس سے فارغ ہو کر میں نے نہا کر وہ پنک سوٹ پہنا جس پر ریشم کے پھول بنے تھے اور ممی نے مجھے لے کر دیا تھا۔ ہلکی لپسٹک، ہلکی سی ہم رنگ جیولری پہن کر میں تیار ہو گئی۔
بہت دیر ادھر ادھر ٹہلنے کے بعد مجھے محسوس ہوا پھوپھو جالی کے دروازے کے کب سے بار بار جھانک رہی ہیں۔ مجھے شرم سی آ گئی۔ ایسی بھی کیا بےتابی! میں کمرے میں آ کر میگزین کھول کر بیٹھ گئی اور انتظار کرتے کرتے نہ جانے کب مجھے اونگ سی آ گئی۔ شاید سارے دن کی تھکاوٹ کا اثر تھا، اور جب آنکھ کھلی تو باہر سے زبیر کی آواز آ رہی تھی۔ ارے یہ کب آئے؟ میں ہڑبڑا کر اٹھی، بال الجھ سے گئے تھے۔ جلدی جلدی برش کر کے چہرے پر مسکراہٹ سجائی باہر آئی۔ زبیر سے کنجبین پی چکے تھے جو کہ میں بنا کر فریج میں پہلے ہی رکھ گئی تھی۔ خالی جگ سامنے پڑا تھا۔ السلام علیکم، میں نے آہستگی مگر خوش دلی سے کہا۔ وعلیکم السلام۔ زبیر نے نظر بھر کر میری تیاری کو دیکھا مگر چہرہ سنجیدہ ہی تھا۔ کھانا لگاؤں؟ نہا کر کھاؤں گا۔ میں پھپھو کے پاس بیٹھ گئی۔ چارپائی پر کچھ سوٹ پڑے تھے۔ یہ دو تمہارے ہیں، دو امی کے، زبیر نے آہستگی سے بتایا۔ بہت خوبصورت ہیں، ہے نا پھپھو؟ میں نے خوش ہو کر تائید چاہی۔ پھپھو نے ہلکی سی ہوں پر اکتفا کیا۔ بہت تب بھی مجھے احساس ہوا ماحول میں کچھ کشیدگی سی ہے۔ پھپھو کھل کر بات نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ زبیر سے کوئی بات کرتی بھی تھی تو اتنی آہستہ کہ اتنا قریب ہوتے ہوئے بھی میری سمجھ میں کچھ نہ آتا۔ زبیر کی نگاہیں بار بار میری طرف اٹھ رہی تھیں، مگر ان نگاہوں میں میرے لیے نہ کوئی پیغام تھا، نہ وارفتگی۔ میں نے کچھ الجھ کر پھپھو کی طرف دیکھا۔ وہ نہ جانے کس سوچ میں ڈوبی تھی۔ میں بے اختیار کہہ اٹھی، ارے پھپھو، آپ نے کپڑے نہیں بدلے؟ حالانکہ میں نے دوپہر ہی کپڑے استری کر کے باتھ روم میں لٹکا دیے تھے۔ اب بدلوں گی۔ انہوں نے اب پر زور دیا تو زبیر نے ان کا ہاتھ تھام کر اس کی پشت پر بوسہ دیا۔ امی جائیں، پہلے نہا لیں۔ پھپھو نے بے حد پیار سے زبیر کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ نہانے چلی گئی۔ میں دانستہ سوٹوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جب زبیر نے وہی بات کی، امی کا خیال رکھا کرو نایاب۔ رکھتی تو ہوں، کاموں میں ان کا ہاتھ بٹایا کرو، پاس بیٹھا کرو، باتیں کیا کرو، زبیر کہہ رہے تھے اور میں ہکا بکا انہیں دیکھ رہی تھی۔ پھپھو نے آپ سے کچھ کہا؟ نہیں، لیکن کیا مجھے خود احساس نہیں ہو سکتا؟ وہ اٹھ کر اندر چلے گئے۔ کیسا احساس؟ میں پریشان ہو کر سوچا اور وہیں بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرنے لگی۔ کہاں کوتاہی ہوئی، کہاں کمی رہ گئی؟ ایسا کیا ہوا کہ زبیر نے یہ سب کہا؟ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا مگر بہت سی ایسی باتیں ضرور گرفت میں آنے لگیں جو اس سے پہلے میں نظر انداز کر دیتی تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتیں نظر انداز کر دینا ہی اچھا ہے، مگر اب اس لمحے بہت کچھ سمجھ میں آیا۔ ارے میں اتنی ہی احمق رہی، اتنا عرصہ یہ بھی نہ سمجھ سکی کہ جب مردوں کے گھر کے آنے کا وقت ہو تو چہرے پر تھکن اور ملگجے لباس میں خود کو بے حد مسرور ثابت کرنا چاہیے، اور سمجھ بھی کیسے سکتی تھی؟ میں نے تو ممی کو ہمیشہ سر سنور کر پاپا کا استقبال کرتے دیکھا تھا، اور پاپا کو وہ شریر سا انداز۔ ساری تھکن اتر گئی۔ جس دن زبیر کے آنے کا وقت ہوتا تھا میں صاف ستھرے لباس میں خوشبو میں بسی ان کی منتظر ہوتی، اور اتنا غور بھی نہ کیا کہ سارا دن فارغ رہنے کے بعد پھپھو کو عین اس وقت کوئی نہ کوئی کام کیوں سوچ جاتا تھا۔ مگر زبیر تو دیکھتے تھے، وہ جب بھی گھر آتے ماں تھکن زدہ چہرہ لیے مصروف نظر آتی، کبھی سیڑھیاں دھوتی، کبھی برتن، تو کبھی نہ کوئی کپڑا صرف میں بھگوئے، اور یہ یقیناً دل ہی دل میں ممنون ہو جاتے ہوں گے کہ ان کی بیوی شہر کی ہے، ایسے کاموں کی عادی نہیں، اور ماں نے اپنی بہو کا بہت خیال رکھا ہے۔ اگر کبھی دبے لفظوں میں مجھ سے کہا بھی تو میں سمجھی بس یوں ہی تاکید کے لیے کہہ دیتے ہیں، اور اگر اب میں ان سے یہ سب کہوں تو کیا وہ میری بات کا یقین کر لیں گے؟ اس سے آگے بس کچھ آڑی ترچھی لکیریں کھینچی گئی تھیں۔ شابی کے پیپر ختم ہوئے تو جہاں اس نے سکھ کا سانس لیا وہیں باقی سارے گھر والوں نے بھی شکر کا کلمہ پڑھا۔ شابی اس بات پر اڑی پھر رہی تھی کہ باقی کے سارے پیپرز خلاف توقع اچھے ہو گئے تھے۔ صبح جلدی اٹھنے کی عادت تو تھی ہی۔ عظیم کو لے کر ٹہلنے کے لیے نکل جاتی۔ واپسی پر ناشتے کی ذمہ داری نجمہ نے اسی کے سپرد کر دی تھی کہ بیٹیوں کے سارے لاڈ اٹھانے کے ساتھ ساتھ بہت شروع سے انہیں گھریلو کاموں میں بھی لگائے رکھتی تھی۔ ناشتہ بنا کر سب کو دینے کے بعد وہ ٹی وی کے سامنے براجمان ہو جاتی، ناشتہ کرتی، اخبار چاٹتی، موڈ ہوتا تو ملازمہ کے سر پر کھڑی ہو کر صفائی کرواتی، ورنہ چینل بدلتی رہتی۔ ملازمہ کے عیش ہوتے، سائرہ دوپہر کے کھانے کی تیاری کرتی تو سبزی بھی یہیں کاٹی جاتی، باتیں بھی ہوتی اور ٹی وی بھی دیکھا جاتا۔ اس کی باتوں میں سادگی اور بے ساختی ہی ہوتی۔ سائرہ تو مسکراتی رہتی، دل ہی دل میں سوچتی کاش جنید مان جاتا تو یہ چہکتی بلبل اسی آنگن کی رونق بڑھاتی رہتی، مگر جنید کو وہ بے وقوف لگتی تھی، حالانکہ وہ ذرا لا ابالی تھی، کچھ عمر کا تقاضا تھا، کچھ لاڈ پیار کی وجہ سے چند سال گزرتے ذمہ داری پڑتی تو مزاج بھی خود بخود تبدیل ہو جاتا، مگر ان لڑکوں کو کون سمجھائے؟ دلوں میں چھپے خلوص اور محبت نہیں جھانچتے، انہیں تو بس چٹر پٹر کر باتیں کرتی لڑکیاں چاہیے، چاہے آتے ہی گھر والوں کو کونوں میں لگا دیں۔ وہ دل محسوس کر رہ جاتی۔ ذریعہ کو وہ صبح جاگنگ سے واپسی پر نظر آتی تھی، پسینہ پسینہ چہرہ لیے عظیم سے کسی بات پر جھگڑتی ہوتی، پھر ٹی وی کے سامنے چائے کا کپ ہاتھ میں لیے سائرہ کو ڈرامے کی پچھلی قسط کا خلاصہ بآواز بلند سناتی۔ دوپہر کو لوٹتا تو رسالہ ہاتھ میں ہوتا، وہیں لاؤنج میں براجمان سیب کھا رہی ہوتی، سائرہ کچن میں ہوتی۔ ذریعہ کے اوپر بھی خاصا برا امپریشن پڑا تھا، نالائق، کھانے اور ٹی وی کی شوقین، باتیں بنانے کی ماہر۔ اب اگر لنچ میں سائرہ سب کو بتا رہی تھی کہ یہ دم کے کباب اور سالن شابی میں بنائے ہیں تو ذریعہ کچھ تنزر ہی مسکرایا تھا۔ اسی وقت رومیہ کا فون آ گیا، وہ معذرت کر کے اٹھ گیا۔ سائرہ نے خاصی تشویش سے دیکھا، پھر نجمہ سے بھی ذکر کیا، پریشان تو وہ بھی ہوئی۔ رومیہ اور ذریعہ میں
جتنی دیر سے دوستی پروان چڑھی تھی جتنی تیزی سے دوستی پروان چڑھی تھی، سارے خاندان میں چہہ مگوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ 22 ستمبر 2002۔ تم کچھ پریشان ہو رباب؟ میں یہ جملہ سن کر ذرا سا رک گئی۔ آج بہت دنوں کے بعد زبیر کو میرا چہرہ پڑھنے کی فرصت ملی تھی۔ نہیں تو پھر چپ کیوں ہوں؟ امی نے کچھ کہا؟ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ میں وارڈروب سے کپڑے نکال کر بیگ میں بھرتی رہی۔ شاید تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو۔ نہ جانے زبیر کو یہ خیال کیوں آیا۔ میں ٹھٹک سی گئی اور بے اختیار پوچھنے لگی، یہ آپ سے کس نے کہا؟ تمہارے رویے نے۔ انہوں نے عقب سے آ کر دونوں ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیے۔ میرے رویے کو کیا ہوا؟ میں نے پلٹ کر قدرے حیرت سے پوچھا تو بے اختیار مجھ پر جھک کے، اتنی نازک سی ہو پر دل گویا پتھر کا پایا ہے۔ آپ تو بس یوں ہی، کبھی تو اپنے دل کی بات بتا دیا کرو۔ اب تو آپ جا رہے ہیں؟ وہ بھی میرے لہجے کی اداسی محسوس کر گئے تھے، اس لیے اداس ہو؟ میں خاموشی رہی تو وہ جھنجلا سے گئے۔ ایک میں تو تمہیں سمجھ نہیں پاتا، مامی نے تمہاری تربیت کس طرح کی ہے؟ مجال ہے کبھی کوئی بات کھل کر بتاؤ۔ اداسی ہے تو تمہارے اندر بستی ہے، پریشان ہو تو گمسم ہو جاتی ہو، خوشی کا اندازہ محض تمہاری ایک مدم مسکان سے ہوتا ہے۔ یار کھل کر کہا کرو، کھل کر ہنسا کرو، سردیوں کی بارش کی طرح بس کنمن ہوتی ہے۔ کبھی تو ساون کا بادل ہو جاؤ، کبھی تو کھل کر سیراب کرو۔ وہ جھنجلا کر کہتے کہتے شوخ ہو گیا۔ میرا مزاج ہی ایسا ہے۔ میرے لہجے میں بے بسی تھی۔ تو بدل لو اس مزاج کو، اداس ہو تو کہو تم اداس ہو، اس سے کیا ہوگا؟ شاید تمہیں ساتھ ہی لے جاؤں۔ تو پھر مجھے ساتھ ہی لے جائیں۔ وہ جو بہت لائٹ سے موڈ میں تھے میرے سنجیدہ لہجے پر ٹھٹک کر دیکھنے لگے۔ تمہیں یہاں کوئی پرابلم ہے؟ میں نے بڑی مایوسی سے نبھی میں سر ہلایا۔ اب انہیں کیا بتاتی کہ اس بار ان کا جانا میرے اندر کتنی گہری اداسی بو رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں اندر سے خالی ہو رہی ہوں۔ اور وہ کہہ رہے تھے، میں جانتا ہوں رباب، امی کی نیچر اور طرح کی ہے، ان کا رویہ تمہارے ساتھ روایتی ساس والا ہے، لیکن خود کو ان کی جگہ رکھ کر سوچو، میں ان کی عمر بھر کی کمائی ہوں۔ بیوگی کے بعد جس طرح انہوں نے زمینوں کا انتظام سنبھالا، جس طرح میری تعلیم و تربیت کی، مامی نے تمہیں بتایا ہی ہوگا۔ ہاں ممی نے کچھ بتایا تو تھا، بہت قربانیاں دی ہیں انہوں نے میرے لیے۔ اب وہ مجھ سے کچھ امید کرتی ہیں تو کیا میں ان کی امید توڑ دوں؟ رباب، انہیں ہمارے بچے کی ہم سے زیادہ خوشی ہے، میں نے ان سے دبے لفظوں میں کہا تھا، مگر وہ بے بسی سے کندھے اچکا کر رہ گئے۔ ان کے خیال میں اب تمہیں لمبا سفر نہیں کرنا چاہیے، ابھی بہت وقت ہے زبیر۔ ہاں مگر امی، پتہ نہیں زبیر اس مقام پر آ کر اتنے کمزور کیوں ہو جاتے ہیں، میں ان کو سمجھ نہیں پاتی۔ اور زبیر کہتے ہیں جب تمہارا بچہ تمہاری گود میں آئے گا تب تم اس جذبے کو سمجھو گی۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ جانے سے قبل انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ ہر ہفتے فون کریں گے۔ ایک تو تایا جمیل کے گھر فون سنے جانا مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ میں نے فون لگوانے کی بات کی تو پھپھو نے ترخ کر کہا، کم از کم تم اس گھر کو بدلنے کی کوشش مت کرو۔ زبیر نے میرا ہاتھ دبا کر چپ رہنے کو کہا۔ وہ چلے گئے ہیں اور میرا کمرہ کتنا ویران اور سونا لگ رہا ہے، بالکل میرے دل کی طرح، اور مجھے ابھی سے ان کے فون کا انتظار رہنے لگا ہے۔ پاگل ہوں نا، ابھی تو وہ راستے میں ہوں گے۔ سائرہ بہت دنوں سے محسوس کر رہی تھی نجمہ کچھ چپ سی ہے، اس وقت بھی مٹر چھیلتے چھیلتے نہ جانے کس سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اتوار کا دن تھا اس لیے لاؤنج آباد تھا، لڑکیاں ٹی وی لگائے اپنی سرگرمیوں میں مگن تھی، باتیں بھی ہو رہی تھیں، رسالے بھی کھنگالے جا رہے تھے۔ سائرہ بھی سبزی وہیں لے آئیں۔ کچھ پریشان سی لگتی ہو؟ خیریت؟ ہاں خیریت ہی ہے، اسکول تو ٹھیک جا رہا ہے۔ ہاں بس یوں ہی، لگتا ہے تھکنے لگی ہوں۔ تھکن کیسی؟ سائرہ نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ بہت بھاگوان ہے وہ عورت جسے اپنے شوہر کے ہاتھوں قبر کی مٹی نصیب ہو۔ انہوں نے ایک سرد آہ بھری۔ نجمہ، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ فطری طور پر سائرہ پریشان ہوگی۔ نجمہ جیسی مضبوط اعصاب کی عورت کے منہ سے یہ الفاظ سن کر انہیں دھچکا سا لگا تھا۔ 2 بچیوں کے ساتھ بیوگی کا یہ طویل عرصہ جس ہمت اور حوصلے سے انہوں نے گزارا تھا وہ قابل تحسین تھا۔ ارے تم تو یوں ہی گھبرا گئی سارہ، میں تو یوں ہی کہہ گئی تھی۔ رباب یاد آ رہی ہے؟ ہاں، دھیان تو سارا اسی کی طرف لگا رہتا ہے، اس کی حالت جو ایسی ہے، سوچتی ہوں اسے جا کر لے آؤں۔ کل زبیر کا فون آیا تھا، رباب اس کے ساتھ نہیں جا رہی تھی اور وہ اپنی نند کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھی، اسی لیے پریشان سی ہو گئی۔ سوچنا نہیں ہے ممی، بس لے آئیے گا، کتنا عرصہ ہو گیا ہے انہیں یہاں آئے ہوئے، لگتا ہے بھول ہی گئی ہیں۔ شاداب کے کانوں میں آواز چلی گئی، ابھی 3 ماہ پہلے ہی تو آئی تھی۔ سائرہ نے کہا، 3 ماہ کم ہوتے ہیں آنٹی، اور صرف 2 دن کے لیے، اللہ کرے اسے وہاں اتنی محبت ملے کہ وہ سچ مچ ہمیں بھول جائے۔ سائرہ مسکرائیں، خام خواہی، اگر ایسا ہوا تو میں ان سے خوب لڑوں گی۔ فضا اچھل پڑی، مجھے تو اس بات کی خوشی ہے چند ماہ کے بعد ہم خالہ بن جائیں گے، کتنا مزہ آئے گا۔ مریم کی انگلیوں میں ننے منے وجود کی گدگدی کرنے کی خواہش جاگی، وہ تو بچوں کی دیوانی تھی۔ اور ممی نانی بن جائیں گی، اتنی ینگ سی نانی کیسی لگیں گی؟ شاداب نے ان کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ فضول مت بولو، وہ ذرا سا مسکرائیں۔ ممی، اگر پھپھو نے رباب کو نہ آنے دیا تو؟ شابی نے خدشہ ظاہر کیا۔ تو ایسی صورت میں کیا کر پاؤں گی؟ زبردستی لے آئیے گا۔ فضا کی سوچ اسی کی طرح لاؤبالی تھی، ہو سکتا ہے وہ چاہیں کہ پہلا بچہ وہیں پیدا ہو۔ ممی نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی۔ خام خواہی، سائرہ نے دخل دیا، پہلا بچہ ہمیشہ ماں کے گھر میں ہوتا ہے، یہی رسم ہے۔
پتہ نہیں وہاں رباب کا کوئی خیال بھی رکھتا ہوگا یا نہیں۔ ایسا کیوں سوچتی ہو شابی؟ وہ کوئی غیر تو نہیں، تمہاری پھپھو کا گھر ہے۔ اتنی پراؤڈ سی تو ہے پھپھو، شابی نے منہ بنایا۔ تو اور کیا، بڑی دکھاتے ہوئے دیکھا تھا کس طرح ایک ایک چیز کی قیمت بڑھا بڑھا کر بیان کر رہی تھی۔ حالانکہ رباب نے اپنے کپڑے کتنے نفیس اور خوبصورت بنوائے تھے۔ تم لوگ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ ممی بے چین سی ہو گئی۔ چیزوں سے کیا ہوتا ہے، برتنا اور سہنا تو لوگوں کا ہوتا ہے۔ اور شابی بیٹا، یہ تو ہم سب مانتے اور جانتے ہیں کہ زبیر کو دیکھ کر کیا تھا۔ رباب کو اگر کوئی تکلیف ہوتی تو کیا ہمیں نہیں بتاتی؟ بعض معاملات میں رباب بہت گہری ہیں، وہ اپنا کسی سے نہیں کہتی۔ پاپا کی ڈیتھ کا سب سے زیادہ اثر انہوں نے ہی لیا تھا۔ پاپا ان سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، وہ بھی ان کے بغیر ایک پل نہیں رہتی تھی۔ مگر مجال ہے انہوں نے پاپا کے متعلق کوئی بات بھی ہم سے کی ہو، سب دل میں چھپا لیا۔ شابی سنجیدہ سی ہوگی۔ اور وہ زیادہ آئی بھی تو نہیں ہے، میری فرینڈ کی بہن کی شادی ہوئی ہے، وہ تو ہر ہفتے میکے میں موجود ہوتی ہیں، اور رباب تو صرف چند دفعہ ہی آئی ہیں، وہ بھی زبیر بھائی کے ساتھ رہنے کو ایک دفعہ بھی نہیں آئی۔ فضا نے کہا تھا۔ وہ دور بھی تو ہے، نجمہ نے کمزور سا دفاع کیا۔ ویزا تو نہیں لگتا؟ شابی نے جرا کی۔ ختم کرو بس، خواہ خواہ بات کو طول دے رہی ہو۔ اتنا نہیں کہ آج چھٹی کا دن ہے تو کچن میں ماؤں کا ہاتھ بٹا دیں۔ بیٹیاں جوان ہوتی ہیں تو مائیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتی ہیں، اور یہاں ابھی تک نوالے منہ میں دیے جاتے ہیں۔ سائرہ نے موضوع بدلنے کے لیے انہیں لتاڑ کر رکھ دیا۔ یہ بات ہے، مریم کو جوش آ گیا۔ اب آپ لوگ یہیں بیٹھیں، آج کھانا ہم لوگ بنائیں گے۔ اس نے ٹوکری اٹھائی اور شابی فضا کے ساتھ کچن میں چلی گئی۔ سائرہ نے مسکرا کر نجمہ کو دیکھا۔ اچھا، خام خواہ ایسی شکل بنا کر مجھے بھی پریشان مت کرو، کسی دن چکر لگانا، بلکہ فون پر بات کر لو، تمہیں بھی تسلی ہو جائے گی۔ 26 ستمبر 2002۔ آج ممی کا فون آیا تھا۔ کیا چیز ہوتی ہے یہ مائیں بھی، اتنا دور بیٹھ کر بھی پتہ چل گیا کہ میں اداس ہوں۔ بار بار پوچھ رہی تھی تم خوش ہو نا، میں کہہ نہ سکی۔ 26 ستمبر 2002۔ آج ممی کا فون آیا تھا۔ کیا چیز ہوتی ہے یہ مائیں بھی، اتنا دور بیٹھ کر بھی پتہ چل گیا کہ میں اداس ہوں۔ بار بار پوچھ رہی تھی تم خوش ہو نا، میں کہہ ہی نہ سکی۔ ماں، زندگی کچھ مشکل سی لگنے لگی ہے، بس کہہ دیا بہت خوش ہوں۔ آہ، کیسی شفاف آئینے جیسی زندگی تھی۔ مروت اور حسن اخلاق یہی سیکھا تھا ماں سے، اور یہاں ہر روز ایک نیا سبق سیکھتی ہوں، روز ایک نیا چرکا لگتا ہے۔ کیسے کہہ دیتی ماں، تم سے غلطی ہو گئی۔ روایتی مائوں کی طرح بس یہی دیکھا کہ لڑکا اپنا ہے، اچھی جاب ہے، بس نہیں دیکھا تو یہ کہ ماحول کتنا مختلف ہے، میں یہاں ایڈجسٹ بھی کر پاؤں گی یا نہیں۔ زبیر بہت اچھے ہیں مگر میرے پاس نہیں ہیں۔ تب تو پھپھو ایک ہی بات کہتی تھی، جہاں زبیر جائے گا رباب بھی وہیں جائے گی۔ اور ماں، تم بھی ان کی باتوں میں آ گئی۔ کس ساس کے دل میں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ اپنی بہو کو اتنے عیش کروائے؟ مجھے یہاں رہنا برا نہیں لگتا، یہ میرے زبیر کا گھر ہے، مگر مجھے پاؤں بھر زمین بھی تو ملتی تو اس گھر میں اجنبی کی طرح رہتی ہوں۔ وہ اس گھر کو میرا گھر نہیں بنا سکے تو مجھے اس گھر کا ایک فرد ہی تسلیم کر لے۔ مجھے تو یہاں اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ اگر میرا انڈا کھانے کو جی چاہتا ہے تو میں اپنے لیے انڈا ہی بنا لوں۔ یہ گاؤں ہے اور میں حیران ہو کر گاؤں کے لوگوں کی وہی مخصوص سادہ فطرت اور معصومیت ڈھونڈتی ہوں جس کے بارے میں بہت سنا اور پڑھا تھا۔ یہاں کے لوگ بہت فارغ ہیں، ہر کوئی طنز کے تیر چلانے کا عادی۔ میرے ہر عمل کو اپنی اپنی ذہنیت کے مطابق پرکھا جاتا ہے، میری ہر حرکت پر نظر رکھی جاتی ہے، اور پھر آپس میں تذکرے خسر پھسر۔ جھاڑو دیکھی ہے کس طرح پکڑی ہے، نمبرداروں کی بہو تو سوتی رہتی ہے۔ گھڑی بھر کا آرام بھی جرم ہو گیا ہے۔ ایک تپتی دوپہر میرا دل پیپسی پینے کو چاہا، میں نے ایک بچے کے ہاتھ منگوا بھی لی۔ گھڑی بھر میں 10 عورتوں نے آ کر پوچھا کوئی مہمان آیا ہے؟ نہیں تو ابھی بھی سوڈے کی بوتل، وہ تو خالہ میں نے پینی تھی۔ اپنے گھر میں 10 بوتلیں پی جانے والی رباب جب انہیں حیرت سے بتاتی تو ان کی آنکھیں کھل جاتی، اور ذرا سی دیر میں یہ بوتل پورے گاؤں میں نشر ہو جاتی۔ نمبرداروں کی بہو، سوڈے کی بوتل؟ ہاں بھئی، شہر کی جو ہوئی، اور شہر والیوں کے چسکے، ورنہ ہوتا کیا ہے ان بوتلوں میں سوائے نیری گیس کے، میدے کا بگاڑ۔ یہ 10 روپے کی بوتل تو میرے لیے الزام ہی بن گئی۔ کوئی اور ہوتی تو شاید ایسی باتوں کو خاطر میں بھی نہ لاتی، مگر ممی، میں پریشان ہو جاتی ہوں، وہ بات ہی چھوڑ دیتی ہوں، پھر بھی پتہ نہیں چلتا کب کہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں کسی سے ہنس کر بات کر لیتی ہوں تو پھپھو کا اعتراض ہوتا ہے، ان کمیوں کو منہ نہیں لگاتے، سر چڑھاتے ہیں۔ نظر انداز کروں تو لوگ مغرور کہتے ہیں۔ میں ابھی تک پھپھو کی ڈبل کراس والی عادت کو سمجھ نہیں پائی۔ اور وہ رفت ہے نا، وہ سلیم چچا کی بیٹی، کس مزے سے کہتی ہے۔ اسی لیے تو میں کہتی ہوں صرف تعلیم ہی کافی نہیں، تربیت بھی ضروری ہے۔ اور بھی جو ہماری مائیں کرتی ہیں، شوہروں کو قابو، نندوں کو ٹھکانے لگانے، اور ساس کو ناکو چنے چبوانے کی، اور آپ صدا کی بزدل، فوراً ڈر جانے والی۔ اس لیے تو یہ حشر ہو گیا ہے آپ کا۔ جس دن لاہور سے آئی تھی تو 14ویں کی چاند کی طرح چمکتی تھی، اور اب جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ مایوسی سے سر ہلانے لگی۔ میں نے آپ کی تربیت کی لاج رکھنے کی کوشش کی ہے، اس ماحول کو اپنانا چاہا۔ مجھے توے پر روٹیاں پکانی نہیں آتی تھی، مگر میں نے گندم کی کٹائی اور کپاس کی چنائی کے موسم میں بلا مبالغہ 100 روٹیاں پکائی ہیں۔ ماں، تم میرے ہاتھ دیکھو تو کبھی یقین نہیں کرو کہ یہ تمہاری رباب کے ہاتھ ہیں۔ ماں، میری کمر میں بہت درد ہوتا ہے، اور کوئی نہیں کہتا
रुबाब ज़रा देर को आराम कर लो। सुबह ही सुबह नायला खाला का फ़ोन आया, लेकिन सभी निकल चुके थे। अजीम को सायरा बार बार बाजार दोहरा रही थी। उसे आज बतौर ख़ास कॉलेज से छुट्टी करवाई गई थी। मरियम सुबह से कमरे में बंद अपना चेहरा मुख्तलिफ क्रीमों, लोशनों और घरेलू टोटकों से रगड़ रही थी। शाबी की दौड़ पूरे घर में लगी हुई थी। फिज़ा ने इस मौके पर बहुत ज़रूरी टेस्ट का बहाना बनाकर अपना कॉलेज जाना नागुज़ेर साबित कर दिया। जानती थी घर में रहती तो गन चिकर बन जाएगी। कम अज़ कम शाबी का तो यही ख्याल था। नजमा, ज़रियाब और जुनैद ने लंच तक आ जाने का वादा किया। वजह मरियम के रिश्ते के लिए आने वाले लोग थे। पसंद तो वो उसे पहले ही एक तकरीब में कर चुके थे, अब तो बाकायदा पैगाम लेकर आ रहे थे। सायरा बुलाई हुई थी। ताया जान से फ़ोन पर बात हुई थी। उन्हें लड़के और ख़ानदान के जुमला कवाइफ के बारे में आगाह कर दिया था। बज़ाहिर सब तसल्ली बख्शी लगता था। बाकी उन्होंने जुनैद से बहुत तफसीली बात की थी और दीगर मालूमात हासिल करने को कहा। जुनैद के ओके करने के बाद ही उन्हें घर आने की इजाज़त मिली थी। इसलिए सायरा चाहती थी कहीं कोई कमी न रह जाए। और सुबह जब वो मंगवाए जाने वाले सामान की लिस्ट बना रही थी, नायला का फ़ोन आ गया। रिसीव भी सायरा ने ही किया। हाल चाल के बाद उन्होंने छूटते ही कहा, ये रूमिया कैसी लड़की है? सायरा ठटक सी गई, फिर संभल कर कहा, अच्छी लड़की है। अच्छा? नायला कुछ चुप सी हो गई। क्या बहुत खूबसूरत है? खूबसूरत भी है और खूबसूरती को उजागर करने के तमाम गुरों से अच्छी तरह आगाह भी। क्या मतलब? नहीं मतलब कुछ नहीं। सायरा फिर संभली। कुछ अंदाज़ा भी हो रहा था वो क्यों पूछ रही हैं। उन्होंने मज़ीद कुछ कहने के बारे में सोचा, मगर वो कोई बुराई करती तो हो सकता है उसे उनकी जेलसी समझा जाता। बहरहाल उन्हें इस घर की लड़कियों की इज़्ज़त ज़्यादा अजीज थी। तुम क्यों पूछ रही हूँ? बस यूं ही। ज़रियाब ने एक दो बार जिक्र किया था। साफ टालने वाला अंदाज था। मैं कुछ दिनों तक पाकिस्तान आने का सोच रही हूँ। सायरा मज़ीद खटक गई। पहले ज़रियाब का आना, अब अचानक नायला खाला का प्रोग्राम। बहुत खुशी की बात है। उन्होंने चंद लम्हे इधर उधर की बातों के बाद फ़ोन रख दिया। अजीम न जाने किस बात पर झगड़ रहा था। वह बेख्याली में पलट कर देखने लगी। मेरे अच्छे से छोटे और प्यारे से भाई नहीं हो? सच्ची तुम्हारी बारी आई तो इस वक्त इससे डबल वक्त किचन में लगाऊंगी। बस ये दो चीज़ें। सायरा आंटी, वो लिस्ट कहाँ है? तेज़ी से आगे बढ़कर उसने लिस्ट पकड़ी। इसमें 2-4 चीज़ों का इजाफा किया। अपने नाम की तरह शादाब, शगुफ्ता, सादा और बेरिहा चेहरा। मैं पहले भी 4 चक्कर लगा चुका हूँ। बस 4 और। मेरा मतलब है बस एक बार। प्यार से उसकी थोड़ी छूकर बोली। नजमा को बहुत दुख होगा। वो ज़ेर लब बड़बड़ाई थी। फिर बहुत जल्दी लिए किचन में आ गई। दोपहर तक सभी आगे थे। तैयारी भी मुकम्मल थी। खुदा के लिए अब बस करो, पसंद कर चुके हैं वो तुम्हें। कमरे में आकर उसने दुहाई दी और वार्डरोब से बिना देखे एक सूट घसीट कर बाथरूम में घुस गई। पागल को क्या पता, एक तकरीब में पसंद किया था। अब अगर मेकअप के बगैर देखा तो कहीं इनकार ही ना कर दें। मरियम ने ज़ेर लब बड़बड़ाते हुए लिपस्टिक उठाई। वो कपड़े बदल कर आई। उसके कप में खड़े होकर बालों से बैंड खींचा और सुलझाने लगी। बालों की ऊंची सी पोनिंग की शक्ल देकर इतराफ में 1-2 निटेड निकाल कर उसने भी लिपस्टिक उठानी चाहिए, मगर उसका हाथ मरियम ने जकड़ लिया और लगी घूरने। क्या हुआ? वह हैरान परेशान। या तो तुम ये कपड़े बदल लो या मेरी मेहमानों के सामने मत आना। ये क्या बात हुई? वो बुरा मान गई। तुम्हारा नाम आंटी ने बिल्कुल ठीक रखा है, शादाब। खिला हुआ गुलाब रख रही हो इस सूट में। कुछ पता नहीं चल रहा कपड़ा कहाँ से शुरू हो रहा है और तुम्हारी जिल्द कहाँ पे ख़त्म। और तुम्हें इस पिंक लिपस्टिक की ज़रूरत ही कहाँ है? तुम्हारे चेहरे पर तो अल्लाह ताला ने कुदरती रंग भरे हैं। आंखें शराबी, चेहरा गुलाबी, होंठ सुर्ख, इस पर लिबास भी गुलाबी। शाबी ने हंसते हुए उसे अकब से जकड़ लिया। अब जो तुम्हारी तकदीर में लिखा है उसे मैं तो नहीं छीन सकती, वरना जिस तकरीब में उन्होंने तुम्हें देखा वहाँ मैं भी मौजूद थी। इसके बावजूद मैं नहीं चाहती उनका इरादा बदल जाए। मरियम ने उसे बाजू से पकड़कर बाहर निकाल कर दरवाज़ा बंद कर दिया। तौबा है, आज तो तुम्हारे मिजाज ही नहीं मिल रहे। मैं देख लूँगी तुम्हें मरियम। वो चीखती और तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ उतरने लगी, मगर आखिरी सीढ़ी पर उसने बर वक्त ब्रेक लगाई। ज़रियाब अचानक ही सामने आया था। गुड, ज़िंदगी में पहली बार तुमने ऐन वक्त पर ब्रेक लगाई है। फिज़ा ने दाद दी। ज़रियाब ने शायद पहली बार उसे इतने करीब से देखा था। लबों पर जमी मखरूती गुलाबी उंगलियाँ, बड़ी बड़ी आंखों पर लर्जा, लंबी घनी पलके, शफाफ चेहरे का सुर्ख होता रंग, हल्की सी घबराहट और सरासीमगी। ज़रियाब ने पीछे हटकर उसे जाने का इशारा किया। वो तेज़ी से निकली और वो लाउंज के सोफे पर गिरने वाले अंदाज में बैठ गई। पसीना आया था या नहीं, वो खामख्वाही नेट के दुपट्टे से चेहरा साफ करने लगी। हाथ पाँव में सनसनाहट सी थी। फिज़ा ने न जाने क्या पूछा था। उसे संभलने में थोड़ा वक्त लगा। न जाने ये मेहमान कहाँ रह गए। लंच के बजाय डिनर का इरादा है। सायरा बुड़बुड़ाने लगी। आ जाएंगे, अभी इतनी देर भी नहीं हुई। नजमा मुस्कुराई। दोनों बाहर निकल गई थी। तभी ज़रियाब आया और साथ वाले सोफे पर बैठकर फ़ोन पर नंबर डायल करने लगा। शादाब को फिर से वही घबराहट घेरने लगी। वो वहाँ से उठने के बारे में सोच रही थी जब अजीम भाग आया। वो लोग आ गए हैं। ज़रियाब ने रिसीवर रख दिया। शाबी तेज़ी से उठकर लपकी। उसका नेट का दुपट्टा साइड पर पड़े मसनूई अध खुले गुलाबों में फंस गया। गुलदान तो वही लड़का, लेकिन उसका आंचल सारे गुलाब समेट ले गया, जो सीधा उठते ज़रियाब के कंधे से टकराए। ज़रियाब ने झिझलाकर उसे पकड़ा। दुपट्टा खींचा तो उसे एहसास हुआ दुपट्टा फिसलने के ख्याल से वो एकदम से उसके पास बैठी थी। तुम्हारा सबसे पहले जाना बहुत ज़रूरी है, वो बिगड़ कर बोला। आपको क्या है? ये किसके लिए जा रही है? उसने गुलदस्ता उसकी गोद में फेंका।
یہ کس کے لیے لے جا رہی ہو؟ اس نے گلدستہ اس کی گود پہ پھینکا۔ وہ خجل سی ہو کر آنچیں چھڑانے لگی۔ ذریعہ باہر نکل گیا تو عظیم نے فوراً اپنا رکا ہوا کہا آزاد کیا۔ واہ کیا انداز تھا پھول پیش کرنے کا، بس زمانے کا فرق ہے۔ پہلے تازہ گلاب دیے جاتے تھے، اب شابی نے جھنجلا کر سارے گلاب اسے دے مارے اور خود پاؤں پٹکتی باہر نکل گئی۔ کوئی پھولوں سے نہ مارے میرے دیوانے کو، گنگناتا ہوا وہ پھول گلدان میں لگانے لگا۔ عظیم کون آیا ہے؟ فضا نے آ کر اشتیاق سے پوچھا۔ اپنے نعمان بھائی کے والدین، ان کی بھابھی بہن بھی ہے۔ فضا کو ہم عمر لوگوں سے دوستیاں گاڑنے کا کریز تھا۔ بیٹھ جاؤ، عظیم نے اسے روکا۔ وہ تمہاری ایج کی نہیں تو پھر؟ وہ چڑ گئی۔ پھر یہ کہ وہ میری ایج کی ہیں۔ اس نے کالر کھڑا کیا اور یہ جا وہ جا۔ صبح سے اس کی حرکتیں مشکوک سی ہو گئی تھی۔ اپنا سوٹ استری کرنے کے بجائے اس نے فضا کا سوٹ استری کر دیا۔ جب ماری حیرت کے فضا نے ہکلاتے ہوئے اس کی غلطی کی نشاندہی کی تو وہ بجائے اس پر بحث کرنے کے کیا فضا کا اس کا سوٹ استری کرے، مسکرا کر سوٹ فضا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ سائرہ کی چائے میں 4 چمچ چینی ملا دی اور نجمہ کو پھیکی چائے دے دی۔ ابلے ہوئے انڈوں کی بجائے ناشتے پر کچے انڈے رکھ کر لے آئی۔ ذریعہ کے ساتھ باتوں میں مگن جنید نے انڈا ہاتھ میں لے کر چھری سے ضرب لگائی تو انڈا اس کے ہاتھوں میں بھگو کر پلیٹ میں بکھر گیا۔ اس کی ڈانٹ پی سر جھکا کر خاموشی سے سن لی۔ اور اب رومیہ کی پارٹی میں جانے کے لیے بھی وہ خوشی راضی ہو گئی۔ وہ دونوں سر جوڑے اسی مسئلے پر غور کر رہی تھی۔ مریم کے ہاتھ میں لپسٹک تھی، وہ اپنے سوٹ کے ہم رنگ شیڈ چیک کر رہی تھی۔ فضا نیل پالش نکال رہی تھی۔ جب وہ کپڑے بدل کر آئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر خاموشی سے بال سلجھانے لگی، فضا نے مریم کو کوہنی ماری۔ اس سے پوچھو۔ مریم نے اس کے قریب آ کر پیار سے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شابی کیا ہوا؟ کسے؟ وہ چونکی۔ تمہیں؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بے حد تشویش سے دریافت کیا۔ میری طبیعت تو بالکل ٹھیک ہے، تو پھر صبح سے اتنی مشکوک حرکتیں کیوں کر رہی ہو؟ فضا نے لقمہ دیا۔ کیسی حرکتیں؟ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ دیکھو ذرا اس کو پہلے یہ اتنی متانت سے مسکرائی تھی، اس کا کہا تو چھت پھاڑتا تھا۔ لڑکیوں کو اسی طرح مسکرانا چاہیے۔ کچھ یاد تو پڑتا ہے یہ مقولہ کس کا تھا؟ فضا نے دماغ پر زور دیا۔ فضا، مریم، دراصل مجھے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے ایک دم انکشاف کیا۔ وہ دونوں سے گھورتی رہ گئی۔ پھر مریم نے نا امیدی سے سر ہلایا۔ تمہیں نزلہ، زکام، کھانسی کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر محبت؟ نو وے، مگر مجھے محبت ہو گئی ہے۔ اچھا کب ہوا ہے یہ حادثہ؟ کل 11:10 پر۔ کیا صبح 11 بجے تو تم مہمانوں کے پاس تھیں اور رات کے 11 بجے ہم جنید کے کمرے میں فلم دیکھ رہے تھے؟ کہیں سلویسٹر اسٹالون سے تو نہیں ہو گئی محبت؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ تو پھر؟ فضا نے کنپٹی بجائے پھر پرجوش ہو کر چلائی۔ کہیں تمہیں جنید بھائی سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ وہاں کارنرز پر ان کی اتنی بڑی اور خوبصورت تصویر سجی تھی اور تم بار بار تصویر دیکھ بھی رہی تھی۔ وہ تصویر جیسے منہ میں کلین ہو اور اتنی ہی چکنے ماتھے پر۔ تم 5 منٹ میں نیچے آ سکتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم لوگ جا رہے ہیں۔ نیچے سے جنید کی تنبیہ سنائی دی۔ دیکھا؟ اس نے منہ بنایا تو مریم چڑ گئی۔ تو جلدی بکو، کس سے محبت ہو گئی ہے؟ ذریعہ مرتضیٰ ہمدانی۔ مریم کا لپسٹک لگاتا ہاتھ بھٹکا اور ہونٹوں سے ہو کر گال پر پہنچ گیا۔ فضا کے ہاتھ سے نیل پالش چھوٹی اور قالین پر جا پڑی۔ وہ دونوں ساکت کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ کیا ہوا؟ مریم کے ساکت وجود میں جنبش ہوئی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ہو تو گئی ہوں، لگ بھی رہا ہے یقیناً تم ہوش میں نہیں ہو، ورنہ یہ کبھی نہ کہتی۔ میں پورا ہوش و حواس میں کہہ رہی ہوں۔ وہ ڈٹی ہوئی تھی۔ فضا چلو دعائے مغفرت کریں۔ کیا بکواس ہے؟ نہ یہ بتاؤ۔ اس کے کندھے میں انگلیاں چبھوتے ہوئے فضا نے غصے سے کہا۔ آخر جنید میں کیا کمی تھی اور دریاب میں کون سے سرخاب کے پڑ لگے ہیں؟ ایک سے تو ہیں دونوں۔ جنید کی اگر تیوریاں چڑھی رہتی ہیں تو دریاب کے چہرے پر سنجیدگی چھائی رہتی ہے۔ مسکرانا دونوں کے لیے گناہ ہے اور لڑکوں کے دونوں ہی بے وقوف مخلوق تصور کرتے ہیں، تو پھر جنید کیوں نہیں؟ اور یہ دریاب کیوں؟ بولو دریاب کیوں؟ سب ہی کی خواہش تھی کہ جنید اور شابی کی شادی ہو جائے، مگر نہ جنید راضی ہوتا اور نہ شابی۔ یہ تو دل کا معاملہ ہے فضا بی بی۔ جو بندرہ پورے 15 منٹ میں ناشتہ کرتا ہو، نہ 1 منٹ سے زیادہ نہ کم، جس کے اٹھنے بیٹھنے سوتنے جاگنے کا وقت مقرر ہو، اس سے محبت کرنے چلی ہو، لمحہ لمحہ کیلکولیٹ کرنے والا بندہ ہے، گھڑی سامنے رکھ کر کہے گا میرے پاس صرف 5 منٹ ہے، کوئی پیار کی بات کرنی ہے تو کر لو۔ فضا کو غصہ ہی آ گیا تھا۔ منٹ سے یاد آیا، یہ 11:15 کا کیا چکر ہے؟ مریم نے پوچھا۔ شاید اس وقت میں نے انہیں غور سے دیکھ لیا تھا، بس پتھر کی ہو گئی۔ اس سے قبل کہ انہیں تفصیل سناتی، پورچ سے گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ مارے گے؟ مریم نے گال رگڑا۔ فضا نے اپنے سر پر اگے گھونسلے کو 2-4 ہاتھ مارے۔ شابی نے سینڈل ہاتھ میں لے کر نیچے دوڑ لگا دی۔ جنید کی گاڑی سائرہ اور نجمہ کو لے کر نکل گئی تھی۔ دریاب اور عظیم کھڑے گاڑی کے پاس باتیں کر رہے تھے۔ لگتا ہے جنید پر بھی دریاب کا اثر ہو گیا ہے، 2 منٹ بھی دینے کو تیار نہ ہوا۔ مریم نے چڑھ کر کہا۔ وہ تینوں پچھلی سیٹ میں سما گئی۔ دریاب ڈرائیونگ سیٹ پر اور عظیم اس کے ساتھ تھا۔ انہوں نے باقی میک اپ ایک دوسرے کے عقب میں ہو کر پورا کیا۔ گاڑی تیزی سے سڑک پر بھاگنے لگی۔ رات ڈل گئی تھی اور سڑکوں کی رونق میں اضافہ ہو گیا تھا، گویا پورا لاہور سڑکوں پر نکل آیا تھا۔ جلتے بوجھتے نیون سائنس
सड़कों पर लगी रोशनियां उन्हें देखकर मुस्कुराती थीं। उसने नज़रों का जाविया बदल कर ज़रियाब को देखा। स्टीयरिंग पर जमे हाथों, कलाई पर बंधी रिस्ट वॉच से होकर निगाह उसके चेहरे पर जम गई। चेहरे पर छाई संजीदगी, अमेज मतानत, लबों पर बहम सी मुस्कुराहट। न जाने वो हमेशा तन्हा क्यों मुस्कुराता था। शाबी को इस हवा से हसत सा महसूस हुआ जो बार बार उसके जमे जमाए बालों को परेशान पेशानी पर बिखेर कर रख देती थी। बदतमीज़ है, मैंने क्या कहा है। फिजा मुरा बन गई। सारे हेयर स्टाइल का सत्यानाश मार दिया। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। नज़रों का जाविया अब भी न बदला था। दिमाग ठीक है तुम्हारा। फिजा उसके लिए परेशान हो गई। तभी ज़रियाब ने बैक मिरर एन उसी पर सेट किया, गालबन घूरने के लिए। शाबी ने जो घबरा कर सर झुकाया तो फिर सारा रास्ता सर न उठाया था। एहसन अंकल के यहाँ तमाम मेहमान आ गए थे। रूमिया सियाह बॉर्डर वाली खूबसूरत साड़ी पहने सहज सहज कदम उठाती एक एक मेहमान से मिल रही थी। आज तो उसकी छवि निराली थी। ये पार्टी उसके डॉक्टर बनने की खुशी में दी गई थी। मासियों वाली हुलिये में उठ कर आ गई हो। कोई ढंग का सूट ना मिला था तुम्हें। फिज़ा को रूमिया के मुकाबले में शाबी ज़रा मध्यम लगी। ठीक हूँ मैं। हाय ज़रियाब, अल्लाह करे जूते की हील निकल जाए। न जाने दिमाग कमज़ोर है ये नज़र। इतने सारे लोगों में ज़रियाब भी नज़र आए। शाबी कुलस कर रह गई। रोमिया लपक कर ज़रियाब के करीब आई। किस कदर वारफ्तगी थी उसके अंदाज में। शाबी ठटक गई। फिर ज़रियाब के होंठों पर एक भरपूर और जानदार मुस्कुराहट देखी। स्टूपिड लपकी तो यूं है जैसे गले ही ला लगेगी। दूसरे पल ज़रियाब के मजबूत हाथ में उसका नाजुक सा हाथ था। इस पर क़यामत ये कि ज़रियाब ने मुबारकबाद देते हुए उसका हाथ छोड़ा भी ना था। मारे गुस्से के वो फिज़ा का हाथ मरोड़ गई। हाय उई की आवाज़ पर इन दोनों ने पलट कर देखा। हाथों पर गोया गोंद लगी थी। मरियम जल्दी से आगे बढ़कर मुबारकबाद देने लगी। थैंक्स। इकदा इकनाज से मुस्कुराई थी वो। शाबी को इसके बनावट भरे अंदाज पर गुस्सा सा आ गया। इससे कबल के वो इनके करीब से गुजरकर मम्मी की तरफ चली जाती। अचानक ज़रियाब की गिरफ्त में उसकी कलाई आ गई। एक हल्के से झटके से लड़खड़ाकर वापस अपनी जगह पर आई। तहैयर से सर उठाकर ज़रियाब को देखा। तुमने रूमिया को मुबारकबाद नहीं दी शाबी। उसके लहजे में गैर महसूस सी अपनायत दर आई थी जो शाबी महसूस न कर पाई। एक झटके से कलाई छुड़ाई। आपको क्या है। लहजा सख्त बिगड़ा हुआ था। और मुझे रोमिया समझने की गलती मत कीजिएगा। इतने लोगों में ज़रियाब की यह हरकत सख्त बुरी लगी थी, मगर उसे ये खबर नहीं थी कि अपने एक ही जुमले से उसने ज़रियाब की कितनी इंसल्ट की है। पता होता तो भंगड़ा डाल रही होती कि वो उधार रखने की कायल न थी और इसके तय ज़रियाब की तरफ से उसके बहुत से हिसाब निकलते थे जिन्हें बेबाक करने की ख्वाहिश बहुत अरसे से उसके दिल में थी। मरियम और फिज़ा हक्का बक्का रह गई जबकि वो तेज़ी से आगे बढ़ गई थी। वो दोनों भी पीछे लपकी। अजीब से अंदाज हैं इसके, बहुत रूड। और रोमिया ने नखवत से कहते हुए ज़रियाब की तरफ देखा जिसके चेहरे के किसी तासुर में कोई तब्दीली नहीं आई थी। एक हल्की सी मुस्कुराहट अब भी उसके लबों का अहाता किए हुए थी। हाँ मगर यह खफा होने वाली बात तो न थी। ज़रियाब महज कंधे उचका कर रह गया। शायद तुम दोनों में कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। रोमिया के लहजे में हल्की सी जलन और हसद महसूस हो रहा था। नहीं है तो हो जाएगी, वो कहकर माजरत करता हुआ आगे बढ़ गया। रोमिया लब भिंचे उसे जाता देखती रही। खाना लग गया था। सभी मेहमान डाइनिंग हॉल की तरफ जाने लगे थे। शाबी का कुछ खाने को जी नहीं चाह रहा था, मगर सबके सवालों से बचने के लिए चिकन का एक पीस और ज़रा सा सैलड लेकर कोने में आ गई। खाम खा मैं ज़रियाब को खफा कर दिया। वो तो पहले ही मुझे यूँ देखते हैं जैसे थानेदार किसी चोर को या कसाई छुरा फिरने से कबल गाय को देखता है। लेकिन नहीं, ये गाय और चोर की तशबीहात मुझ जैसी खूबसूरत लड़की के लिए तो हरगिज़ नहीं। खीरे का टुकड़ा हाथ में लेकर सोचा, बहुत खुशी हो रही है रूमिया के सामने मेरी बेइज्जती करके। शाबी ने खीरे से नज़र उठाकर ज़रियाब को देखा। आपको अपनी बेइज्जती पर अफसोस है या रूमिया के सामने होने पर। वो खामोशी से उस पर नज़रें जमाए खड़ा था। शाबी को उलझन सी होने लगी। जो तुम्हारे दिल में है अगर छुपा नहीं पा रही हो तो। जो मेरे दिल में है। शाबी की आवाज़ एक पल को बुलंद हुई फिर एकदम मध्यम हो गई। जो मेरे दिल में है इससे आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। वैसे भी मेरे अंदर रूमिया की तरह दोगलापन नहीं है। रूमिया के साथ अपना मुकाबला क्यों करती हो। उसका तुम्हारा क्या मुकाबला। उसकी जांचती नज़रें अब भी शाबी के चेहरे पर जमी हुई थी। हाँ, उसका और मेरा क्या मुकाबला। मुझे उसकी तरह गेम खेलना नहीं आता। गोया तुम खुद को बहुत सादा और मासूम तस्वुर करती हो। आप बेवकूफ़ भी कह सकते हैं क्योंकि ऐसे लोग ना किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं ना तकलीफ़ दे सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी, मुझे मरियम बुला रही है। वो कतरा कर निकल गई। ज़रियाब को किसी और ने मुतवज्जा कर लिया। सारे फंक्शन में वो चुप चुप ही रही। पार्टी के अख्ताम पर जब सब लोग रुखसत हो रहे थे और रुखसत होने वालों में आखिरी मेहमान भी वही थे, रोमिया ने शिकवा किया, तुमने मुझे गिफ्ट ही नहीं दिया। गिफ्ट तो तुम्हारी पसंद और मर्ज़ी का होना चाहिए, यूं ही कैसे ले आता। ज़रियाब ने जवाब दिया, देख लो रोमिया कोई ऐसी वैसी चीज़ पसंद नहीं करती। उसकी मम्मा ने हंसते हुए कहा, इसे करनी भी नहीं चाहिए। ज़रियाब ने एक भरपूर नज़र रोमिया पर डाली। वो नाज से मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट भी बड़ी अजीब सी होती, सरगोशी करती, अपनी तरफ खींचती, कुछ दावत देती हुई। और मुझे क्या, आपने इतना ही कंगाल समझ रखा है कि रोमिया को उसकी पसंद का गिफ्ट भी ना दिला सकूं। तो फिर किसी दिन मुझे डिनर पर ले चलो बस। न जाने ज़रियाब क्यों इतना फ्री हो रहा था। ये उसकी फितरत थी ना आदत। नजमा और सायरा एक दूसरे को देख कर रह गई। फिलहाल बस। रोमिया खिलखिलाई। गाड़ी का दरवाज़ा धार से बंद हुआ था। सबके साथ साथ ज़रियाब ने भी पलट कर देखा।
और बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो मुंह फुलाए गाड़ी में जा बैठी थी। तुमने इतने सारे लोगों के सामने ज़रियाब भाई की बेइज्जती कर दी। फिज़ा को अब तक उसकी ज़रूरत पर हैरत हो रही थी। अपनी नाक से फिसलती ऐनक को वापस जमाते हुए वो बार बार ये जुमला दोहरा रही थी। बहुत अच्छा किया, वो डिज़र्व करता है। किसने कहा था इतने सारे लोगों के सामने मेरा बाजू खींचे? और वो तुम्हारी मोहब्बत? मरियम ने अंडे फेंटते हुए पलट कर देखा। छुट्टी का दिन था, सो नाश्ता वही बना रही थी। मोहब्बत का मतलब ये तो नहीं कि इज़्ज़त नफ्स भी दाव पर लगा दी जाए। वेरी गुड, मरियम ने सराहा। मगर तुम इतनी नैरो माइंडेड लगती तो नहीं हो। अपनी फिल्मों में ऐसा नहीं होता। हीरो ने ज़रा सा झटका दिया नहीं और हीरोइन साहिबा लड़खड़ा कर सीने से लगी नहीं। अब दिखाया ये जाता है कि इत्तफाकी हरकत है, मगर लगता यूँ है कि बरसों की हसरत थी कि कई लम्हों तक मोहतरमा को पीछे हटने का ख्याल भी नहीं आता और इसके बाद दोनों हाथों में चेहरा छुपाए अंदर को भागती है। और तुम? फिज़ा ने अफसोस से सर हिलाया। मोहब्बत एक बेख्तियाराना जज्बा से ही कहीं भी हो सकती है और किसी से भी, मगर इसके बाद के एक लम्हों पर अपने जज्बों पर बंद तो बांधा जा सकता है ना कि इसे हासिल करने के लिए शुतर बेमहार हो जाए, घटिया हथकंडे इस्तेमाल करने लगे। एक बात हमेशा याद रखो, मर्द कितना भी एडवांस हो जाए, इशारे किनारे में दावत देने वाली और अपनी तरफ बढ़ने वाली औरत को निचले दर्जे की औरत ही समझता है। रोमिया की तरह, फिज़ा ने कहा। हमें रोमिया के लिए इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, वो सिर्फ बोल्ड है। शाबी ने एहतजाज किया। लेकिन यह भी तय है कि उसकी इस बोल्डनेस को पूरे ख़ानदान में कहीं भी अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। वो पहले जुनैद की तरफ माइल थी। भले वो सिर्फ दोस्ती हो, मगर हम जिन हदूदों को यूद में परवरिश पाते हैं वहाँ इस दोस्ती की भी कोई गुंजाइश नहीं होती। और तुमने देखा नहीं, जुनैद ने कभी उसे लिफ्ट नहीं करवाई और ना वो रोमिया के हमारे साथ तल्लुकात को कभी पसंद करता है। इस मगरूर हसीना के साथ दोस्ती करने का हमें भी कोई शौक़ नहीं। लेकिन इल्ज़ाम सिर्फ रोमिया को नहीं दिया जाता। और देखा था, पूरे 2 मिनट 10 सेकंड तक ज़रियाब ने उसका हाथ थामे रखा। शाबी जलकर बोली, अच्छा तो तुम्हारे गुस्से की वजह ये थी? मरियम मुस्कुराई। तो नहीं आना चाहिए था। रोमिया को मुबारकबाद नहीं दी, उसने नकल उतारी। वो मोहतरमा भी यूँ इटला इटला कर बातें कर रही थी जैसे दुनिया की वाहिद डॉक्टर हैं। हालांकि सब जानते हैं इसे मेडिकल में एडमिशन उसके पापा की सिफारिश से मिला था। वो झुंझलाकर माचिस उठाकर पलटी। दूसरे पल हाथ में पकड़ी माचिस ज़मीन पर जा पड़ी। सारी अकड़ फूल रुखसत हो गई। शर्मिंदगी के गहरे समंदर में गोते खाते हुए उसी में डूब मरने को दिल भी चाहा। क्या आज नाश्ता नहीं मिलेगा? ज़रियाब वाहिद बंदा था जो छुट्टी के दिन भी नाश्ता वक्त पर करता था। उसकी आवाज़ पर बाकी दोनों भी पलटी। नाश्ता बस अभी तैयार हो जाएगा। मरियम ने तेज़ी से हाथ चलाए। फिज़ा फ्रिज में से जैम वगैरह निकालने लगी। वो अभी तक गिरी हुई माचिस पर नज़र जमाई खड़ी थी। उठा ले अब, ज़रियाब ने कहा। वो बुत बनी यही सोचती रही कि किस जुमले पर ज़रियाब की आमद हुई और इस जुमले से पहले कितने जुमले गुजर चुके थे। पार्टी में तुम्हारा हाथ पकड़ना एक बिल्कुल गैर इरादी हरकत थी, वरना मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारा हाथ थामने का। बेइज्जती हुई थी या दुख? आंखें लबालब भर रही थी। ये समझते क्या है खुद को? ज़रियाब के जाने के बाद वो चीखी, आहिस्ता बोलो। मरियम ने फिज़ा को नाश्ते की ट्रे देकर दोहराया, मेरा हाथ थामने का कोई शौक़ नहीं। मैं भी मरी नहीं जा रही। जाएं थाम ले उस रोमिया का हाथ। वो तन फन करती किचन से गायब हो गई। मरियम सर पकड़ कर बैठ गई। तुम क्यों सर पकड़े बैठी हो? फिज़ा ने हैरत से पूछा। और ये मोहतरमा कहाँ है? रो रही होगी अपने कमरे में। तुम्हें क्या लगता है मरियम, ज़रियाब और शाबी की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है? फिज़ा ने कुछ सोचते हुए पूछा था। कौन जाने, एक मशरिक है और दूसरा मगरिब, दरमियान में रोमिया। वो खुद परेशान हो गई थी। 12 अक्टूबर 2002, आज मरियम की मंगनी है। मरियम की मंगनी? मेरी बहनों जैसी दोस्त और कज़न जिसकी खुशी में शिरकत की बजाय मैं यहाँ बैठी हूँ। फूफो की शुगर हाई हो गई थी इसलिए मैं जा ना सकी। लेकिन लम्हा लम्हा ध्यान भटक भटक कर उधर ही जाता रहा। अब मेहमान आए होंगे, अब अंगूठी पहनाई गई होगी। मरियम के चेहरे का रंग कैसा होगा? शाबी और फिज़ा ने मिलकर उदम मचा रखा होगा। शाम को फुफ्फो की तरबियत ज़रा संभली तो वो चचा सलीम के यहाँ चली गई। मैं खामोशी से सहन में बैठी और चुपचाप बेल पर खिले फूलों को देखती और इस आंगन की रौनक का तसव्वुर करके दिल बहलाती रही। जब तभी रिफत आ गई। सारा दिन घर बैठी बैठी बोर नहीं होती आप? कभी हमारी तरफ ही चक्कर लगा लिया कीजिए। वो पास आ बैठी। आती तो हूँ, महीना महीना गुजर जाता है। रोज़ रोज़ आना अच्छा भी नहीं लगता। अच्छा? वो ज़ोर से हंसी, फिर गौर से मुझे देखते हुए पूछने लगी, ये फरमान हमारी ताई जान का होगा? मैं खामोश रही। तरतीब का फ़ायदा भी क्या होता? वो अपनी ताई को मुझसे बेहतर जानती थी। बहुत उदास और चुप चुप है। नहीं तो ज़ुबैर भाई ने बहुत दिन लगा दिए इस दफ़ा। हाँ बहुत दिन हुए, फ़ोन भी तो नहीं किया। फ़ोन तो 2 बार आया था। ताई जान से बात भी हुई थी। ज़ुबैर का? मैं पूरी तरह उसकी तरफ घूम गई। ज़ुबैर भाई का ही आया था। ताई जान ने 2 बार कह दिया आप सोई हुई हैं। उसने बताया सोई थी, मर तो ना गई थी जो उठ ना सकती। पहली बार मुझे इस शिद्दत का गुस्सा आया। इस घर में ऐसा कोई वक्त मुझे नसीब ही कहाँ हुआ था कि मैं ढंग से सो सकती। मैं पुप्पो से पूछे बिना न रह सकती। वो भड़क उठी। मेरे बेटे का टेलीफोन था, मैंने सुन लिया तो क्या क़यामत आ गई। आप मुझसे भी तो बात करवा सकती थी। मैं तुम्हारी नौकर नहीं लगी हूँ कि बुलाने भागूँ महारानी को। आपको भी तो कोई बुलाने आया होगा। ज़्यादा ज़ुबान ना चला मेरे सामने, मुंह तोड़ कर रख दूंगी। ऐसी बेदीद बेलिहाज है तू। कोई तमीज़ ना सिखाई माँ ने, बस ये बाल कटवाना और चटक मटक करके बातें सिखाना करना ही सिखाया। ये मेरा घर है, इधर वही होगा जो मैं चाहूँगी।
یا اللہ، اس سے بہتر تو ان کی چپ تھی۔ میں نے کمرے کی چٹکنی چڑھا لی۔ جو کچھ وہ کہہ رہی تھی اسے سننے کی مجھ میں تاب نہ تھی۔ نیلا خالہ بالکل بغیر اطلاع کے پاکستان پہنچی تھی۔ سبھی حیران تھے، حتیٰ کہ زریاب بھی۔ تو آپ کو واقعی یہ لگا کہ میں بے وقوف ہوں؟ زریاب کے لہجے میں ہلکی سی خفگی در آئی۔ اس کی آواز بے حد مدھم تھی۔ نیلا خالہ نے مسکرا کر بیٹے کو دیکھا۔ کبھی کبھی بہت عقل والے بھی ٹھوکر کھا سکتے ہیں۔ مجھے اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار اور حق حاصل ہے۔ سارے اختیار سارے حق تمہارے ہی ہیں، مگر رہنمائی کی ضرورت تو پڑ سکتی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر کولڈ ڈرنکس لے کر آتی شاداب کو دیکھا۔ بچہ نہیں ہوں میں۔ زریاب کی پیشانی پر شکنے سی نمودار ہوئی۔ ڈونٹ وری، تم پر اپنا فیصلہ مسلط کرنے نہیں آئی ہوں۔ ہاں، ایک اچھا فیصلہ کرنے میں مدد ضرور دوں گی۔ زریاب اٹھ گیا۔ اور شابی بیٹا، آپ کیا کر رہی ہو آج کل؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آج کل تو سائرہ آنٹی کے زیر تاب ہوں۔ یہ مجھے مکمل باورچن بنانے کے لیے ہر حربہ آزما رہی ہیں۔ اچھا، تو ان کے حربے کہاں تک کامیاب ہوئے؟ انہوں نے بے حد دلچسپی سے اس کے بے ساختہ انداز کو دیکھا۔ یہ تو آپ کو ڈنر پر پتہ چلے گا۔ گویا ہماری بیٹی نے کھانا پکایا ہے۔ نہیں، ہم تینوں نے مل کر۔ شابی نے صاف گوئی سے اعتراف کیا، پھر سائرہ کے پکارنے پر اٹھ گئی تو وہ نجمہ کی طرف دیکھ کر ہنسی دی۔ اس عمر میں تم بھی بالکل ایسی ہی ہوتی تھی، مگر یہ تم نے حال کیا ہے اپنا؟ نجمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر انہوں نے غور سے دیکھا۔ وہ چھوٹی تھی نیلا سے، مگر کئی برس بڑی لگ رہی تھی۔ بس وقت گزر گیا ہے اور وقت دونوں کی آنکھوں میں نمی بن کر پھیل گیا۔ وہ دونوں بہنیں ہی تو تھیں، بھائی کوئی تھا نہیں۔ پھر والدین بھی نہ رہے۔ نائلہ بیاہ کر سات سمندر پار جا بسی۔ شابی اور رباب کو دیکھتی تھی تو ہمیشہ وہ وقت آنکھوں میں گھوم جاتا جو ہم دونوں نے مل کر گزارا۔ ہاں، کتنا کچھ بدل جاتا ہے۔ دونوں بند کمرے میں نہ جانے کون کون سی باتیں کر کے کبھی ہنسی تھی اور تو کبھی روتی۔ یہ کون سی باتیں ہیں جو ختم ہونے میں ہی نہیں آتی؟ شابی 2 دن میں ہی اکتا گئی۔ ممی سے بات کرنے کو ترس گئی ہوں میں۔ ناشپتی کھاتے کھاتے وہ اکتا کر بولی۔ اتنے عرصے بعد دونوں بہنیں ملی ہیں، اتنی جلدی باتیں کیسے ختم ہو؟ مریم نے کہا۔ یار، سننا چاہیے۔ فضا نے مشورہ دیا۔ اسے یوں بھی شک تھا کہ نیلا خالہ زریاب کی شادی کے لیے آئی ہیں۔ ہو سکتا ہے بند کمرے میں ایسا ہی کوئی مشورہ ہو رہا ہو۔ مریم نے فوراً اس تجویز کو نامعقول قرار دے دیا تھا، مگر وہ شابی کو اشارہ کر کے نکل گئی۔ اگر تو یہ کھڑکی کھلی ہے تو آج کوئی نہ کوئی انکشاف ہو کر رہے گا۔ کھڑکی اونچی تھی اور شابی لمبی۔ نیچے دیوار کے ساتھ چند فالتو اینٹیں پڑی تھیں۔ شابی، اس پر چڑھ کر دیکھو، فضا نے کہا۔ اس نے 2-4 اینٹیں جوڑیں اور چڑھ گئی۔ ادکھلی کھڑکی میں سے نظر تو کوئی نہ آیا، مگر آواز آ رہی تھی، ہلکی مدھم الفاظ پلے نہ پڑے۔ توبہ ہے، اتنی آہستہ بول رہی ہیں کہ کچھ پلے نہیں پڑ رہا۔ شش، فضا نے خاموش کروایا۔ اس نے کان جالی سے چپکا دیا۔ ہاں، کوئی شادی بیاہ کی بات ہو رہی ہے۔ شش نہیں، شاید سیاسی صورتحال پر تبصرہ ہو رہا ہے۔ پرویز مشرف کا نام سنائی دیا ہے۔ شش، لیکن پرویز مشرف کے ساتھ خالہ کا کیا تعلق؟ خاموشی۔ ہاں، اب آئی ہیں پوائنٹ پر۔ جوش میں پنجوں کے بل اونچی ہوئی۔ خاموشی؟ تمہیں کیوں سانپ سونگھ گیا ہے؟ جواب میں صرف خاموشی ہی تھی۔ تم دھرام کار زمین کھود کر اسی میں جا گھسی۔ گرنے اور چوٹ لگنے سے زیادہ سامنے والے بندے کو دیکھ کر رونا آیا تھا، جس نے بچانے یا سنبھالنے کے بجائے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اور لگا گھورنے۔ شابی کو احساس ہوا وہ اب بھی نہ تو سہارے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا، نہ خیریت پوچھے گا، تو کوہنی کا درد سہتی اٹھی، خاموشی سے اس کے قریب سے گزری اور موڑتے ہی سرپٹ بھاگی تھی، جبکہ نائلہ اور نجمہ کھڑکی کھولے تجسس سے پوچھ رہی تھی، کیا ہوا زریاب؟ گرا کون اور چیخ کس نے ماری؟ وہاں کھڑا زریاب تھا اور چیخ خالصتاً نسوانی تھی۔ 4 اکتوبر 2002۔ گوشت بھونتے بھونتے نہ جانے دل میں کیا آئی کہ میں نے ایک بوٹی نکالی۔ پھپھو نے منگوایا تو اتنے دنوں کے بعد تھا، بلکہ وہ تو سبزی بھی نہیں منگواتی۔ اتنے دنوں سے دالیں کھا کھا کر یوں بھی پیٹ میں درد مستقل رہنے لگا تھا۔ پھپھو سے کیا کہا تو کہنے لگی، اس حالت میں ڈاکٹری دوائیاں نہیں کھانی چاہیے، یہ پکی کھا لو۔ ہاں، اس حالت میں تو شاید اچھی خوراک کھانا بھی منع ہے۔ تم آٹا گوندھ دو، میں ہنڈیاں بھون لیتی ہوں۔ میں کر لیتی ہوں پھپھو، اٹھو۔ بعض اوقات ان کا لہجہ اتنا تحقیر امیز ہو جاتا ہے گویا بہو سے نہیں کسی ملازمہ سے بات کر رہی ہوں۔ میں اٹھ گئی، یوں ہی منہ چلتا رہا تو ہانڈی میں خاک کچھ بچے گا۔ پھپھو بڑبڑائیں، اوف، انہوں نے مجھے بوٹی کھاتے دیکھ لیا تھا پھپھو، میں نے تو بس ایک نمک چکھنے۔ جاؤ بی بی، اپنا کام کرو، وہ سر پر ہاتھ مار کر بولی۔ میں اٹھ کر آٹا گوندنے لگی۔ یہ دل بھی بس یوں ہی خار کرواتا ہے، ایک بوٹی ہی تو تھی، نہ کھاتی تو کیا ہو جاتا۔ اب پھپھو نہ جانے کس کس کو بتائیں گی۔ آٹا بھی گند گیا، روٹیاں بھی پک گئی، نوکروں کو کھانا بھجوا دیا، پھپھو نے بھی کھا لیا، مجھے آواز نہ دی، بے شرم بن کر خود ہی چلی گئی۔ چنگیڑ سے روٹی نکال کر ہنڈیا کا ڈھکن اٹھایا تو ششدر سے رہ گئی، خالی ہانڈی میرا منہ چڑھا رہی تھی۔ پھپھو، سالن ختم ہو گیا، تم نے تو خیر کھا ہی لیا تھا، گیٹ سے نکلتے جواب دیا۔ ایک بوٹی کھانے کی سزا تھی۔ روٹی چنگیڑ میں رکھ کر اندر آئی تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور بہت رو چکنے کے بعد احساس ہوا کہ بھوک صرف مجھے نہیں، جو میرے وجود میں پل رہا ہے اسے بھی اپنا حصہ چاہیے۔ لسی میں ہری مرچیں ملا کر اس میں ڈبو کر روٹی کھاتے ہوئے میرا دل چاہا میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ بھائی ڈرائیونگ کون کرے گا؟ نیلہ خالہ نے پوچھا۔ ان کے آنے سے گھر بھر کی رونق دوبالا ہو گئی تھی، بہت خوش مزاج اور زندہ دل خاتون تھی۔
लड़कियों के बारे न्यारे हो गए थे। कहीं भी जाना हो नैला खाला फट से तैयार। फिर मरियम की शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई। चट पंगनी पट ब्याह वाला मामला था। खाला आपने ड्राइविंग क्यों नहीं सीखी? फिजा ने पूछा। ड्राइविंग सीखने का मतलब है घर के मर्दों को हर किस्म की जिम्मेदारियों से आज़ाद कर देना। तो वो काम भी करने पड़ते हैं जो सिर्फ मर्दों के ज़िम्मे होते हैं। मगर मज़ा भी तो आता है जब दिल चाहे गाड़ी लेकर अपने काम निपटाए। ये नहीं कि इंतज़ार में बैठे रहो कब कोई फारिग हो और लेकर जाए। हाँ ये भी है, खाला नाइला खाला ने तायद की। मगर आज टैक्सी नहीं लेनी, इसलिए किसी ड्राइवर को पकड़ो। वैसे तो मसला नहीं है, मैं भी ड्राइव। ज़रिए आपको देखकर उसने एकदम मुंह बंद किया था। वो मुस्कुराहट दबाता नाइला खाला की तरफ मुड़ा। जी ममा। बेटा जी आज ज़रा मार्केट तक तो ले जाओ। वो भी फारिग था, मान गया। कब तक फारिग होंगे आप लोग? क्या कह सकते हैं, 3 लड़कियां और एक तुम्हारी माँ, वक्त तो लगेगा ही। नाइला खाला ने लापरवाही से जवाब दिया। तो ठीक है, फारिग होकर मुझे मोबाइल पर रिंग कर लीजिएगा, मैं तब तक 1-2 काम समेट लूँ। आंटी मेरा नहीं ख्याल था कि ज़रिया भाई इतने केयरिंग होंगे। जुनैद भाई की तरह ये भी तो कह सकते थे टैक्सी लेकर आ जाना। ज़रिया आपके जाने के बाद शाबी ने हैरान होकर कहा। वो मुस्कुरा दी। इतने दिनों से वो यहाँ है, तुम लोग इसे इतना भी ना जान सके? जानने के लिए वो रोमिया काफ़ी नहीं है? मरियम बड़बड़ाई, मगर नाइला की समातें खासी तेज़ थी। रोमिया का क्या जिक्र? नहीं, मैं तो पूछ रही थी आप गई थी उसके घर? उसने गड़बड़ा कर बात संभाली। हाँ गई थी। आपको रोमिया कैसी लगी? फिजा ने बेख्तियार पूछा। अच्छी है, उन्होंने मुख्तसर कहा और एक दुकान में घुस गई। तीनों के दरमियान मानी खेज नज़रों का तबादला हुआ था। शॉपिंग के बाद जब ज़रियाब लेने आया तो नाला आंटी ने चाइनीज़ की फरमाइश कर दी। वापसी पर आइसक्रीम पैक करवा कर ही घर लौटे। 7 अक्टूबर 2002। मैं अपने घर में हूँ। ये जुमला मैंने कितनी बार ज़ेरे लब दोहराया है, मगर अंदर कोई ऐसा एहसास उभरता ही नहीं कि ये घर मेरा है। यूँ लगता है अजनबी सरजमीन है, अजनबी लोग, कोई मेरा अपना नहीं। फूफो मुझसे किस जन्म का बदला ले रही हैं मैं नहीं जानती। सास इतनी जालिम भी हो सकती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। धीरे धीरे घर से हर चीज़ गायब होती जा रही है। घी मक्खन अलमारी में बंद है और इस पर लगा ताला मेरा मुंह चिरा रहा है। घर में ढंग का सालन नहीं बनता, अगर बने तो मेरे लिए नहीं बचता। कौन यकीन करेगा कि मैंने इस मौसम के फल का जायका तक नहीं चखा। 3 दिन हो गए हैं मुझे इस कमरे में तड़पते रोते हुए। बुखार में कुछ खाने को जी नहीं चाहता। रोटी के जानने वाले मुँह मुश्किल हलक से उतरते हैं। अभी अभी रिफत आई थी। मर जाएंगी आप इस तरह। कोई जुल्म करे तो क्या जुल्म सहते चले जाते हैं। अपना नहीं तो अपने बच्चे का ही ख्याल करें। इस गांव में हर दूसरी तीसरी औरत को ऐसे हालात का सामना है, लेकिन आपकी तरह मरने को तैयार नहीं हो जाती। दूध बुलोती हैं तो मक्खन की डोली मुंह में डाल लेती हैं। इधर सास बाथरूम में घुसी, उधर दूध का गिलास अपने पेट में। मोहल्ले के बच्चे को 2 रुपये रिश्वत थमाए, अपने लिए सेब मंगवा लिया। पता चल गया तो कोई बात नहीं। सास के साथ एक मार का 4 दिन सुकून, फिर वही सब शुरू। मगर आपकी समझ में ना कभी मेरी बात आई है ना आएगी। अपने घर में चोरी करूं? जब घर वाले गासिब बन जाए तो चोरी भी जायज़ होती है। उसके अपने फ़लसफ़े थे। इतना डर कर रहेंगी तो आमलेट बनाकर खा जाएंगी आपको। उन्होंने दलिया बनाकर दिया था, मगर मैं क्या करूं? मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि कलम डायरी छोड़कर वो वहीं ठंडे फर्श पर चित लेट गई। कमरे के निचले हिस्से में दर्द की तेज़ लहरें उठ रही थीं। उसके लबों से हल्की हल्की कराहें निकलने लगी। बुखार से सारा बदन यूं भी टूट रहा था। तौबा है, कितने नखरे हो जाते हैं बुखार में इस लड़की के। मगर देखो ये सूप तो ख़त्म करना ही पड़ेगा। कितने नखरे उठाती थी मम्मी उसके। लाओ थोड़ा सर दबा दूँ, बुखार में तो जिस्म यूं भी टूटने लगता है। अच्छा शाम में तुम्हारे लिए क्या बनाऊँ? खिचड़ी, दलिया, यखनी या? गरम स्याल आंखों के किनारों से निकलकर कनपट्टी पर बहने लगा। उसने दोनों बाजू आंखों पर रख लिए, मगर आंसू बहते रहे। वो रोती रही, फिर करवट बदल ली। बहुत देर के बाद दरवाज़ा खुला था। शायद रोशनी की लकीर आई थी। उसने बाजू हटाकर देखा। जुबैर को देखकर वो मुश्किल उठ सकी। आप कब आए? काफ़ी देर हो गई। उनका लहजा सपाट था। अच्छा मुझे पता ही नहीं चला। तुम अपनी ज़ात से बाहर निकल कर देखो तो तुम्हें कुछ पता चले। मतलब? वो खटक सी गई। बच्ची तो नहीं हो कि हर बात का मतलब भी समझाऊँ? वो बेड पर बैठ के कुछ खाने के लिए लाऊं? साहब का मूड ठीक नहीं लगता था। उसने सोचा अब बात बदल दे। इस घर में मेरी माँ रहती है, मेरे खाने पीने और आराम का ख्याल रखने वाली। अगर चाहूँ तो उसके अपने आराम के दिन है। वो दोनों हाथ सर के नीचे रख कर लेट के बस बैठ गए माँ के पास 2 घड़ी और बोलने लगे उसी की ज़ुबान। हाल से बेहाल बीवी तो नज़र ही नहीं आती। ये हुलिया क्या बनाया है तुमने? फ़कीरों की तरह ज़मीन पर पड़ी हो। कोई आ जाए देख ले तो क्या सोचेगा? क्या सलूक करते हैं हम तुम्हारे साथ? मुझे तो ये समझ नहीं आता तुम्हें दुख क्या है, तकलीफ़ क्या है तुम्हें यहाँ? हाय ये बेअक्ल मर्द। सारी अक्ल तो औरत की ज़रा सी सियासत पर धरी की धरी रह जाती है। जो कह दिया उसी पर एतबार किया। वही ज़बान बोलने लगे। मैं बताऊँ मुझे यहाँ क्या दुख है, क्या तकलीफ़ है? एतबार करेंगे मेरे कहे का? वो बड़े ज़ब्त से गोया हुई। क्या तकलीफ़ है? ज़ुबैर ने करवट बदली और कोहनी के बल ऊंचा हुए। वो ज़रा खिसक कर करीब हुई, एक हाथ उसके बाजू पर रखा। पुप्पो मुझे यहाँ बेटी बना कर लाई थी। हकीकत तो ये है कि वो मुझे इस घर में कोई एक मकाम भी दे नहीं सकी, ना बेटी का, ना भतीजी का, ना बहू का। वो रह ना सकी। मध्यम लहजे में बताती चली गई। आंसू तवातर से बहते रहे। वो लब भींचे सुनते रहे, फिर एक झटके से उठ बैठे। बस करो रुबाब, हद होती है मुबालगा राई की। इतनी सफाकी से झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? यही सोच लेती कि वो सिर्फ तुम्हारी सास ही नहीं, पुप्पी भी है। वो एक पल को शस्तर रह गई, फिर पट पड़ी।
میں نے نہ جھوٹ بولا ہے نہ مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے زبیر صاحب کہ اس گھر میں میرے ساتھ یہ سلوک ہوتا رہا ہے۔ کرنے والی کوئی اور نہیں، میری پھوپھو ہی ہے۔ شٹ اپ، اپنی حد میں رہو۔ میں تو حد میں ہی تھی، مجھے حد سے باہر کس نے کیا ہے؟ 1 سال بیت گیا مجھے یہ سب سہتے ہوئے۔ کبھی کوئی شکوہ کوئی شکایت کی آپ سے؟ سب کچھ سہتی رہی صرف آپ کے لیے، اور آج آپ ہی مجھ سے حساب مانگنے چلے ہیں۔ تو کیا کروں؟ جا کر ماں کے سامنے کھڑا ہو جاؤں؟ بتایا تھا میں نے تمہیں کہ بہت مشکلوں اور تکلیفوں سے گزر کر تو ان کی تکلیفوں میں ایک زندگی گزری ہے، تو کیا مجھے بھی اسی طرح گزارنی ہوگی؟ ان پر ظلم ہوا ہے تو کیا میرے لیے بھی فرض ہو گیا ہے کہ میں ہر ظلم سہوں؟ کہاں کا انصاف ہے یہ کہ ایک عورت کو گھر کا سکھ نہیں ملا تو دوسری کو بھی نہ ملے؟ میں یہاں بیاہ کر آئی تھی زبیر صاحب، بھاگ کر نہیں۔ میرا دل تو اپنے ہونے والے بچے کا ہی خیال کر لیں، یا میرے ساتھ اسے بھی مارنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ بس اس گھر کے در و دیوار نے آج پہلی بار اتنی اونچی آوازیں سنی تھی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو چپ زبیر بھی نہ ہوئے تھے، دونوں کو چپ کروانے والی کوئی بھی نہ تھا، بات تو بڑھنی ہی تھی۔ مجھے لاہور چھوڑ آئیں، صوفہ پہ بیٹھی وہ حتمی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ کل شام کے جھگڑے کے بعد یہ پہلی بات تھی جو اس نے آج صبح کی تھی۔ زبیر نے ہیئر برش رکھ کر اس کی طرف دیکھا۔ بے خواب سرخ آنکھیں رت جگہ کی گماس تھیں، آنکھوں کے گرد ہلکے بے حد نمایاں زرد بے رونق چہرہ وہ نظریں چرا گئے۔ کیوں؟ اب بھی یہ سوال باقی ہے۔ اس کا لہجہ تلخ تھا۔ رباب تم پلیز زبیر، میں اس وقت کچھ اور نہیں سننا چاہتی۔ آپ مجھے لاہور لے جا رہے ہیں؟ بہت بولنا آ گیا ہے تمہیں؟ اس کے انداز زبیر کو حیران کر رہے تھے۔ جانور کو بھی تکلیف پہنچے تو وہ چیختا ہے، میرا بولنا کچھ ایسا بے جواز نہیں۔ بہت چپ رہی ہوں میں۔ دیکھو رباب، اگر تم اس طرح جاؤ گی تو معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ وہ اٹھ کر ان کے سامنے آ گئی۔ میں ناراض ہو کر نہیں جا رہی ہوں، مگر میں یہ چند مہینے سکون کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ پڑھے لکھے ہیں آپ، اتنا تو سمجھتے ہوں گے کہ یہ حالات اور یہ پریشانیاں آپ کے بچے پر کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ مجھ میں اب طاقت نہیں رہی۔ 6 ماہ ہو گئے ہیں، ایک بار بھی میرا چیک اپ نہیں ہوا۔ کیا آپ کو واقعی میری حالت نظر نہیں آتی؟ میں یہاں کسی دائی کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتی ہوں۔ کیا یہاں کی عورتیں بچے پیدا نہیں کرتی؟ وہ جھجلا گیا۔ وہی بات ہو گئی، ایک بادشاہ شکار کھیلنے گیا، سڑک کے کنارے جھمکٹا دیکھا، پتہ چلا ایک عورت کے بچہ پیدا ہوا ہے۔ ذرا سی دیر میں عورت نے بچہ کندھے سے لگایا اور قافلے کے ساتھ یہ جا وہ جا۔ دیہاتی عورت تھی، وہ واپس جا کر رانی پر خفا ہوا۔ ہر وقت کھانا پینا چونچ لے یہ وہ۔ رانی عقل مند تھی، مالی سے کہا باغ کو پانی مت دینا۔ تھوڑے دنوں میں سارا باغ مرجھا گیا۔ بس یہی فرق ہے، ایک جنگلی پھول اور موسموں کی شدت سہنے کا عادی ہو جاتا ہے، ایک باغ میں کھلا پھول جس کی دھوپ چھاؤں کا خیال خود رکھنا ہوتا ہے۔ اگر مجھے کہانیاں مت سناؤ۔ بے خیال میں سنتے سنتے وہ ناگواری سے گویا ہوئے۔ وہ افسردگی سے مسکرا دی۔ بادشاہ کی سمجھ میں تو یہ بات آ گئی، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اپنی آنگن میں لگی بیل کی دیکھ بھال کرنا چھوڑ دیجیے، پھر دیکھیے کتنے پھول دیتی ہے وہ۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ مجھے لاہور چھوڑ آئیں۔ وہ کچھ لمحے دیکھتا رہا۔ ٹھیک ہے۔ زبیر باہر نکل گئے تو وہ تیزی سے بڑے بیگ میں ضرورت کی چیزیں ڈھونڈنے لگی۔ وجود میں زندگی سی دوڑ گئی تھی، اپنوں سے ملنے کا خیال سرخوشی بن کر خون میں گردش کرنے لگا۔ آنن فانن تیاری ہو گئی۔ زبیر نے پھوپھو سے نہ جانے کیا کہا تھا۔ جب وہ ان کے سامنے دعا لینے کو جھکی تو انہوں نے منہ پھیر لیا۔ شابی کی لمبی چیخوں نے بادلوں بڑھی شام کی چپ میں دراریں ڈال دیں۔ کوئی کہیں سے برآمد ہوا، کوئی کہیں سے۔ رباب آ گئی، رباب آ گئی کی آوازوں سے ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے کو خبر ہوگی۔ آنن فانن سب اکٹھے ہو گئے، کوئی ادھر سے لپٹ گئی، کوئی ادھر سے۔ لڑکے زبیر سے ملنے لگے۔ سائرہ نے ڈانٹ ڈپٹ کر سب کو الگ کیا۔ وہ اسے اپنے جلو میں لیے اندر آ گئی۔ نجمہ سامنے سے آ رہی تھی، اسے دیکھ کر ایک بلکہ ٹھٹکی، پھر بھاگ کر اس سے لپٹ گئی۔ رباب میری بیٹی، وہ بار بار اسے پیار کر رہی تھی، پھر اسے خود سے الگ کر کے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام لیا۔ تمہارا جسم تپ رہا ہے، تمہیں بخار ہے رباب۔ یہ ماں تھی بنا کہے دکھ درد سمجھ جانے والی۔ تمہیں ضرورت کیا تھی یوں بخار کی حالت میں نکلنے کی؟ انہوں نے آگے بڑھ کر زبیر کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں نے تو منع کیا تھا، انہوں نے آہستگی سے کہا۔ میرا دل بہت اداس تھا ممی۔ وہ نڈھال سی ہو کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اتنے طویل سفر نے یوں بھی اس کی حالت خستہ کر دی تھی۔ پھر بھی جانوں، اسی حالت میں چند دنوں تک تمہیں لینے آنے والی تھی۔ وہ اس کا حال دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی، پیلی رنگت، دھسی ہوئی آنکھیں، کمزور چہرہ۔ یہ وہ رباب تو نہ تھی؟ ان کا دل ہول رہا تھا۔ اسے کمرے میں لے جاؤ، میں سیب کا جوس نکال کر لاتی ہوں۔ سائرہ نے فوراً اپنی جاب سنبھالی۔ زبیر بیٹا آپ بھی فریش ہو جاؤ۔ وہ جنید کو اشارہ کر کے کچن میں گھس گئی۔ شام تک گویا گھر میں ایمرجنسی نافذ ہو گئی تھی۔ زبیر کو خاطر خواہ توجہ نہیں ملی تھی، مگر رباب کی حالت دیکھ کر وہ بھی گھبرا گیا تھا۔ بخار مزید تیز ہو گیا تو سائرہ اور نجمہ اسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ اس نے ڈرپ لگا دی۔ غذا کی کمی، خون کی کمی، ٹینشن، ماں اور بچہ دونوں بے حد کمزور۔ نجمہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ شام کو اسے لے کر گھر آئیں تو سائرہ نے زبیر کو گھیر لیا۔ ڈاکٹر کے مشورہ، اس کے خدشے، کچھ کھاتی پیتی ہی نہیں، وہ جزبس ہوتا رہا۔ انہوں نے عظیم کو بھجوا کر بادام اور ڈھیر پھل منگوایا۔ کام کرنے والی کو پیسے تھمائے، اپنے گاؤں سے خالص دیسی گھی لے کر آئے۔ دودھ، یخنی، پھل، جوس، سوپ، دنیا جہاں کی نعمتیں اس کے سراہنے ڈھیر ہو گئیں۔ پیار کرنے والے، خیال کرنے والے، ڈانٹ کر اسرار سے کھلانے والے اور ہاتھ پاؤں دبانے والے بھی بہت۔ وہ مسلسل غنودگی میں تھی، اسی غنودگی میں کبھی بڑبڑانے لگتی۔ لرسی میں مرچ ڈالی، پھر روٹی کھا لی۔ پھوپھو نے کہا تمہارے باپ کا گھر۔ نجمہ منہ چھپا کر رونے لگتی۔
سائرہ زبیر کو گھورتی لڑکیاں الگ سنجیدہ اور رنجیدہ چہرہ بنائے کھڑی تھی۔ زبیر اتنا شرمندہ ہوئے کہ شام ہی کو واپس چلے گئے۔ نائلہ خالہ ضریاب کے ساتھ اپنی سسرال حیدرآباد گئی ہوئی تھی۔ ہیلو شاداب، کوریڈور کی سیڑھیوں پر نہ جانے کس سوچ میں گم شاداب چونکی، پھر اپنے سامنے رومیہ کو دیکھ کر کچھ بیزار سی ہو گئی۔ ہیلو، یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ یوں ہی موسم انجوائے کر رہی تھی۔ رومیہ نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا۔ چلچلاتی دھوپ، ہوا بند اور حبس، وہ بس کندھے اچکا کر رہ گئی۔ ضریاب گھر پر ہیں؟ نہیں، کہاں گئے ہیں؟ حیدرآباد۔ پھر بظاہر سادہ لہجے میں پوچھنے لگی، تمہیں بتا کر نہیں گئے؟ ہاں، شاید ذکر تو کیا تھا۔ رومیہ کا لہجہ اس سے زیادہ سرسری تھا۔ بیٹھو گی نہیں؟ نہیں، چلتی ہوں، ہسپتال سے آ رہی ہوں۔ سوچا تھا ضریاب واپس آ گئی ہوں تو لنچ انہیں کے ساتھ کر لوں۔ جب سے ہاؤس جاب شروع ہوا ہے انہیں شکوہ ہی رہتا ہے میں انہیں ٹائم نہیں دیتی۔ وہ دھیمے سے ہنسی، پھر اس کے سامنے ہاتھ کی پشت کی۔ کیسی ہے؟ انگلی میں بیش قیمت ڈائمنڈ رنگ جگمگا رہی تھی۔ اچھی ہے، ضریاب نے لے کر دی ہے۔ اس کے لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ شاداب سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ یقین نہیں آیا، حالانکہ اس دن سب کے سامنے تو اس نے مجھے میری پسند کا گفٹ دلانے کا وعدہ کیا تھا۔ ہاں، وہ چپ سی ہوگی۔ ضریاب کی چوائس بہت اچھی ہے۔ اس نے ہاتھ اپنی آنکھوں کے سامنے کیا، پھر نظر اٹھا کر شاداب کو دیکھا۔ معمولی چیزیں پسند نہیں کرتا۔ شاداب گمسم سی بیٹھی تھی۔ ایک بات پوچھوں ضریاب، تمہیں کیسا لگتا ہے؟ جیسا ہے ویسا ہی لگتا ہے۔ پھر بھی کزن ہے تمہارا، تمہارے گھر میں رہتا ہے، باتیں بھی تو ہوتی ہوں گی اور تفریح بھی۔ وہ نہ جانے کیا گلوانا چاہ رہی تھی۔ شاداب کی آنکھوں میں غصہ امڑ آیا۔ اچھا بابا، مائنڈ کیوں کرتی ہو؟ یوں ہی پوچھ لیا ہے۔ تمہارے دل میں نہیں تو تمہاری ممی کے دل میں تو خیال آیا ہی ہوگا۔ رومیہ، شابی کا لہجہ سخت سا ہو گیا۔ ہم قسمت پر یقین کرنے والے لوگ ہیں۔ جو ہماری قسمت میں لکھا ہے کوئی چھین نہیں سکتا، اس لیے ہمیں دوسروں کی طرح ہاتھ پاؤں مارنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ رومیہ کا چہرہ پل کو سرخ ہوا، لیکن دوسرے پل وہ سنبھل گئی۔ قسمت دھوکہ بھی دے جاتی ہے، قسمت دھوکہ نہیں دیتی، انسان خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ ضریاب بھائی آئے تو میں بتا دوں گی کہ تم آئی تھی۔ وہ آئے گا تو مجھے خود ہی رنگ کرے گا، تم فکر مت کرو۔ وہ چلی گئی، مگر شاداب بری طرح ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، بے حد گرمی، حبس۔ یہی کوئی جون یا جولائی کا مہینہ ہوگا جب میں اس گھر میں داخل ہوئی۔ سارے کمرے اور کچن میں تالے پڑے تھے اور تسنیم وہیں ایک گرم دیوار کے گرم سائے میں ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس نے ہمیں کبھی نہیں بتایا کہ اس کی ساس باہر جاتے ہوئے سارے کمرے بند کر جاتی تھی کہ کہیں وہ پنکھا نہ لگا لے۔ اس کے پاؤں میں چپل نہیں ہوتی تھی۔ اگر کبھی پوچھے تو کہتی انگوٹھا درد کرتا ہے۔ گرمی کے مہینوں میں بدن کاٹنے والے اپنے جہیز کے ریشمی سوٹ ہی پہنتی۔ اس کی ساس شوہر جب دل چاہتا دھنک کر رکھتے تھے۔ ممی کی انگلیاں رباب کے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ اس کا بخار اتر گیا تھا، بس کمزوری باقی تھی۔ ماں کی گود میں سر رکھ کر اس نے اپنے سارے دکھ کہے تھے۔ نجمہ سن کر روتی جاتی اور اس کے آنسو پونچھتی جاتی۔ نمبردار کی بہو تھی تسنیم، مگر حالت ظلم اور اذیت کیا ہے یہ تپتی دیوار کے ساتھ لگ کر گرم دوپہر گزارنے والی تسنیم سے پوچھو۔ لسی میں مرچ گھول کر روٹی کھاتی رباب سے کیوں نہ پوچھو۔ رد عمل ہے یہ۔ نجمہ مزمل سی مسکرائیں۔ تو میں کیا کروں؟ چپ چاپ سہتی رہوں؟ وہ تلخ ہو گئی۔ زبیر سے بات کی تھی تم نے؟ وہ نہ جانے کس سوچ میں ڈوب گئی۔ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ اچھے ہیں، مگر پاس تو نہیں ہیں۔ کئی مہینے بعد چکر لگتا ہے۔ بہت پریشان ہو کر گیا ہے، لیکن سمجھدار بچہ ہے، کوئی نہ کوئی حل تو نکالے گا۔ وہ زیر لب بڑبڑائیں، پھر پوچھنے لگیں، کبھی تم نے اپنی پھپھو کے ساتھ محبت بھرے دوستانہ مراسم قائم کرنے کی کوشش بھی کی؟ کیا بات کرتی ہیں ممی؟ میں نے اپنے فرائض میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ فرائض؟ تم نے پوچھا۔ پھپھو کھانا لاؤ؟ انہوں نے منہ لپیٹ کر کہہ دیا، نہیں، تمہارا فرض پورا ہو گیا، تم چلی گئیں۔ کبھی آگے بڑھ کر محبت سے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر یہ بھی پوچھا کہ وہ اس طرح کیوں لیٹی ہیں؟ طبیعت خراب ہے؟ اداس ہیں؟ کبھی بغیر کسی وجہ کے ان کے پاس بیٹھی ہو، ان سے باتیں کی ہیں؟ کبھی ان کا دکھ درد پوچھا؟ امی وہ مجھ سے بات نہیں کرتی۔ کب تک نہیں کریں گی؟ انسان ہے اور انسان ہمیشہ محبت بھرے سہارے ڈھونڈتا ہے بیٹا۔ شادی شدہ زندگی اور سسرالی تعلقات فرائض سے کچھ آگے کی چیزیں ہیں۔ بہت سا صبر، محبت، مروت، خوش اخلاقی، خود آگے بڑھ کر تھامنے کی خو، دل میں خواہش، گنجائش، جانتی ہو بہت سپنے، بہت خواب ہوتے ہیں لڑکیوں کی آنکھوں میں۔ جب سسرال میں یہ سب نہیں ملتا تو کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے، مگر کبھی وہاں کا ماحول بدلنے کی کوشش مت کرو۔ چپ چاپ اس ماحول کو اوڑھ لو۔ کچھ ناگوار بھی گزرے گا، مگر ضمیر سے کام لو۔ پھر ایک وقت آئے گا جب تمہارے قدم مضبوطی سے اس زمین میں گڑ جائیں گے۔ یہ وقت ہوگا جب تم تبدیلی لاؤ گی تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ اس بات پر پریشان مت رہا کرو کہ تمہاری ساس لوگوں سے تمہارے بارے میں کیا کہتی ہے۔ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرو۔ کب تک کہیں گی؟ تمہارے اچھے سلوک کو دیکھ کر خود بخود تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گی، بلکہ تم اپنے فرائض صرف تعریف کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی کے تابع کر دو۔ دیکھنا بہت سکون سے نیند آئے گی۔ باقی میں زبیر سے بھی بات کروں گی، سمجھاؤں گی اسے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پریشان مت ہوا کرو۔ انہوں نے جھک کر پریشانی پر پیار کیا۔ رباب کے شکوے شکایتیں ایک طرف پڑی رہ گئی۔ وہ بھی نجمہ کی بیٹی تھی، فوراً اپنی کوتاہیاں ڈھونڈنے لگی۔ لگا کہیں نہ کہیں غلطی اس سے بھی ہوئی ہوگی، کوئی کمی رہ گئی ہے۔ نجمہ کی باتوں نے ایک نئی راہ سجھائی تھی۔ وہ قدرے ہلکی پھلکی ہو گئی۔ حالات اب بھی ٹھیک تو ہو سکتے ہیں۔
ज़हन पर बोझ किसी कदर सिरका तो वो शाबी को छेड़ बैठी। ज़रिया, आप तुम्हें कैसे लगे? वो सटपटा कर रुबाब को देखने लगी। शौख लहजा, शरारती और मुतबस्सम आंखें। अब तक तो कोई अंडरस्टैंडिंग तो हो ही गई होगी। कोई भी नहीं। वो बहाने से उठी तो फिजा और मरियम पर बरस पड़ी। वो कस्में खाती रह गई कि उन्होंने रुबाब से इन दोनों के बारे में कुछ नहीं कहा। वो तो मुझसे ये सब क्यों पूछ रही थी? उसे एतबार नहीं है, ज़रा सी बात नहीं छुपा सकी। और मैं अहमक बेवकूफ़ हर बार कोई ना कोई बात शेयर करने आ जाती हूँ। वो तन फन करती चली गई। दोनों को ये तशवीश लाहक हो गई कि अब कौन सी बात शेयर करने आई थी। ज़रिया आपसे मिलकर रुबाब बहुत खुश हुई थी। शक्ल सूरत, कद काट, आदत मिजाज, उसे कहीं कोई कमी नज़र नहीं आई। तभी मम्मी से पूछ बैठी, आंटी ज़रिया आपकी शादी करने आई हैं? पता नहीं। उन्होंने इख्तिसार से काम लिया। नाला खाला नहा रही थी। सायरा करेले छील रही थी। आपसे कोई बात नहीं की? नहीं। वो इस मौजू से इज्तिनाब बरत रही थी, मगर वो बड़ी बेटी होने के नाते आम तौर पर घर के हर मामले में शरीक रही थी। फिर भी हमें तो अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। कुछ बताना शुरू किया अपने शादी के लिए? वक्त आएगा तो देखा जाएगा। उन्होंने बेचैनी से पहलू बतला। वक्त कब आएगा मम्मी? शादी एमए कर चुकी है, कुछ दिनों में रिजल्ट भी आ जाएगा। अब और कितना इंतज़ार करना है? नजमा ने मदद तलब निगाहों से सायरा की तरफ देखा, जो अब तक खामोशी से करेलोही के साथ मसरूफ़ थी। छुरी रख कर उसकी तरफ मतवजा हुई। वो तो बचपन की बात थी, अब कौन जाने क्या इरादा है। कैसी बात कर रही हैं आंटी आप? वो उछल ही पड़ी। 6 साल शाबी की कलाई में कंगन डालकर पूरे ख़ानदान में ऐलान किया था उन्होंने कि शाबी मेरी बहू है। कोई सरसरी बात नहीं थी, बाकायदा मंगनी की थी उन्होंने। अब कैसे मुकर सकती हैं? आखिर हमने शाबी को इतने सालों से ज़रिया आपके नाम पर बिठा रखा है। अरे बेटी, आया था ज़रिया आप शादी करने ही, घर भी बनवा रहा है। कहते हैं अमेरिका के हालात मुसलमानों के लिए ठीक नहीं, अब यही रहेंगे। मगर चिमट गई जान को रोमिया, माँ बाप ने शुतरबे महार छोड़ा हुआ है। अब उस जैसी चटक मटक करती लड़की के आगे हमारी बच्ची क्या खाक नजर आएगी? ऊपर से ये तुम्हारी माँ मुंह में घुंघनियाँ डाले बैठी है। सायरा बहुत दिनों से बढ़ी हुई थी, अब क्या अपने मुंह से कहूँ? ये भी खूब रही, मंगनी हुई थी, यूं कैसे ख़त्म हो सकती है? नायला ने अभी कोई बात नहीं की। मैं खुद से छेड़ना नहीं चाहती, जब तक बात वाज़िया ना हो आप लोग भी खामोश रहें। नजमा ने तकरीबन बात ख़त्म कर दी। अजीब परेशानी में डाल दी है शाबी को, पता है कि नहीं? मैंने उसे कुछ नहीं बताया, शायद अच्छा ही हुआ। अच्छा कहाँ हुआ है मम्मी? बाहर खड़ी शाबी ने अध खुले दरवाजे पर पेशानी टिकाते हुए सोचा। बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। जिस बात से आप डरती थी वो तो हो गई है। अब आपकी शाबी क्या करेगी? डायमंड रिंग से फूटती रोशनियाँ उसकी आंखों में चुभने लगी थी। मरियम की शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थीं। तायाबू ने भारी चेक भिजवाया। हर कोई मसरूफ़ था, मगर कहीं ना कहीं वो सब एक दूसरे से अलग होकर सोचने लगते, अपने अपने मसले, अपनी अपनी सोचें। रुबाब सोचती, ज़ुबैर का फ़ोन बहुत दिनों से नहीं आया। वो जब से यहाँ आई थी उसने कई बार फ़ोन करके उसकी गैर खैरियत दरियाफ्त की थी। सायरा के दिमाग में हमा वक्त हिसाब किताब होता रहता। अपने कपड़े, इतना जेवर, क्रॉकरी। नजमा ज़रिया आपके साथ साथ शाबी को देखती तो गुमसी हो जाती, और शाबी सोचती काश हमारे दरमियान रोमिया ना आती। ज़रिया और नायला क्या सोचते थे ये उन दोनों के सिवा कोई ना जानता था। उन्हीं बाजार से दिनों में शाबी का रिजल्ट आ गया। खिलाफ तवक्का वो सेकंड डिवीजन में पास हो गई। अजीम, फ़िज़ा और मरियम ने तो उसकी कामयाबी पर भंगड़े डाले थे। वो हंसती रही। यकीन तो खुद को भी नहीं आता था, मगर वो ज़्यादा खुश ना हो सकी। फ़िज़ा ने पूछ ही लिया, तुम्हें क्या हुआ है? मुझे क्या होना है, पहले जैसी ही नहीं रही। पहले जैसी नहीं रही? वो हंस दी। मैं पहले जैसी ही हूँ, बस तुम लोगों को शक हो गया है। तुम अब ज़रिया भाई का जिक्र भी नहीं करती, फ़ायदा ही कोई नहीं। जो अपना नहीं उसके लिए दिल क्या जलाना। उसने लापरवाही से कंधे उचकाए। मरियम ने बेहद हैरानगी से उसे देखा। बहुत ज़्यादा दिन नहीं गुजरे बीबी जब तुम उसके साथ मोहब्बत की दावेदार थी। पता नहीं मोहब्बत थी भी या नहीं, तुम्हें तो पता है हर बात का इजहार जल्दी कर देती हूँ। वो अच्छा है इसलिए सबको अच्छा लगता है। पता नहीं हम लड़कियाँ इतनी जज्बाती क्यों होती हैं? ज़रा सी पसंदीदगी को फ़ौरन मोहब्बत का नाम दे देती हैं। वो खड़ी हो गई। देखो राबी क्या कर रही है, ये वाकई पहले जैसी नहीं रही। मरियम ने उसके जाने के बाद कहा था। वो कॉरिडोर की सीढ़ियों पर आ बैठी। मोहब्बत कहाँ है मोहब्बत? अब तो सिर्फ एक ही दुख है, ठुकराए जाने का। काश मुझे यही ना पता चलता कि मैं कभी उसके साथ मंसूब थी। यकीनन तुम मौसम एंजॉय कर रही हो। कैमल कलर के कॉटन के शलवार कमीज़ में वो सामने खड़ा था, जिसे देखकर उसके दिल में पहला ख्याल यही आया कि उसे अब यहाँ से चला जाना चाहिए, वरना खुद को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं। वो खड़ी हो गई। रूमिया बता रही थी, तुम चिलचिलाते मौसम को भी अच्छा खासा एंजॉय कर लेती हो। उसे क्या ज़रूरत है मेरे बारे में ये फजूल बकवास करने की? इतना गुस्सा? एक पाँव सीढ़ी पर टिकाकर उसने बेहद दिलचस्पी से उसके चेहरे पर बिखरे गुस्से को देखा। गुलाबी चेहरा एकदम सुर्ख हुआ था। अच्छा, मेरे साथ थोड़ी देर मार्केट चलोगी? नहीं। दो टोक लहजे में इनकार। क्यों? वो कुछ हैरान हुआ। घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा। सादा से लहजे में तो जीह पेश की। कमाल है, जब तुम्हें अच्छा लगेगा तो आपसे किसने कह दिया मुझे अच्छा लगेगा? वो तनक कर बोली, ड्राइविंग तुम करना। ज़रिया अब उसकी बात यकसर नज़रअंदाज करके बोला, गोया लालच दिया। वो उलझ गई। आज इतनी लिफ्ट क्यों करवा रहे हैं? मशकूक नज़रों से उसे देखा, फिर रुखाई से बोली,
مجھے اب ڈرائیونگ کرنا اچھا نہیں لگتا شاداب، میں صرف تمہاری پسند کا گفٹ دلانا چاہتا ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں، بلکہ گفٹ ہی کی ضرورت نہیں، اپنی رومیا کو دلائیں۔ میری کامیابی کچھ اتنی بڑی بھی نہیں ہے، چھوٹی ہو یا بڑی، کامیابی تو کامیابی ہوتی ہے۔ مجھے گفٹ کی ضرورت نہیں، وہ کہہ کر رکی نہیں تھی۔ لگتا ہے تم پر بھی شاداب کا اثر ہو گیا ہے، اس گرمی میں کھڑے ہو۔ وہ پلٹا تب احساس ہوا شابی اندر کیوں چلی گئی تھی۔ اس نے رومیا کو دیکھ لیا تھا۔ خاصی علم ریڈ ہے تمہاری کزن، ملنا بھی گوارا نہیں کیا۔ کیسی ہو؟ وہ اس کے تبصروں کو نظر انداز کر گیا۔ ٹھیک ہوں، تم نے واپس آ کر فون بھی نہیں کیا۔ بس مصروفیت۔ اچھا میرے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے لنچ کے لیے، پھر اسپتال جانا ہے۔ چل رہے ہو؟ اس نے گھڑی پر نگاہ درائی، مگر وہ کچھ کہتے کہتے رکا۔ ٹھیک ہے چلو۔ شابی سے کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ رومیا کا لہجہ سرسری سا تھا۔ دوستوں سے کیا باتیں ہوتی ہیں؟ اوہ تو دوستی ہو ہی گئی۔ اس نے ہونٹ سکورے، وہ صرف مسکرایا۔ خیال رہے دوستی میں بہت آگے مت نکل جانا۔ وہ اس کی معنی خیز مسکراہٹ پر ترخ کر بولی، مجھے اپنی حد کا اندازہ ہے۔ دریاب کا اطمینان ہنوز برقرار تھا۔ موسم کو بدلنا تھا سو بدلا، وقت کو گزرنا تھا سو گزرا۔ دن رات آگے پیچھے بھاگتے چلے گئے یہ 3 ماہ، کچھ الجھتے سلجھتے، جلتے کرتے، امیدی و نا امیدی کے مابین، سوچ اور فیصلے کے درمیان کی منزلوں کو عبور کرتے گزر گئے۔ زبیر ایک بار بھی نہیں آئے۔ سرحدوں کی صورتحال خراب تھی، انہیں چھٹی نہیں ملی، مگر فون ضرور کرتے تھے۔ نائلہ خالہ کبھی سسرال کا چکر لگاتی تو کبھی یہیں ہوتی۔ ان کا بنگلہ کافی حد تک تعمیر ہو گیا تھا، بس چھوٹا موٹا کام باقی تھا۔ دریاب کو ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی طرف سے جاب کی آفر ہوئی جو اس نے قبول کر لی۔ یورومیا کے گھر کے چکر لگنے بند ہو گئے، شاید اب وہ دونوں باہر ہی مل لیتے تھے۔ خاندان بھر میں چائے مگویاں شروع ہو گئی تھیں۔ مریم کی شادی اگلے ماہ ٹھہری تھی اور شاداب کے لیے وقت گویا رک سا گیا، مگر وقت رکتا کہاں ہے۔ انہی سرگرمیوں میں سردی کا موسم شروع ہوا، درختوں کے پتے جھڑنے لگے، خزاں کی چادر پوری کائنات پر تن گئی، اور اسی خزاں زدہ موسم میں رباب کا دامن پھولوں سے بھر گیا۔ ایک ننھا منھا وجود اسے ماں کے عہدے پر فائز کر گیا۔ گھر کے سوئے جاگے لوگوں میں ہلچل سی مچی۔ خاندان کا پہلا بچہ تھا، سب نے جی بھر کے خوشی منائی۔ زبیر کو بھی فوراً اطلاع کروا دی تھی۔ میرا دل چاہتا ہے میں اس شام کو بہت قریب سے دیکھوں، بہت پاس سے چھو کر محسوس کروں۔ کیسی انہونی خواہش ابھرتی تھی اس کے اندر۔ زبیر نے ایک بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ زرد شام در و دیوار سے لپٹی تھی، آنگن میں لگی بیل کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا، یہ اس کا خیال تھا، مگر پھپھو ہر روز اس کو پانی بھی دیتی اور کیاری میں بکھرے خشک پتے بھی اکٹھے کرتی۔ وہ کل ہی آئے تھے، ماں نے حال ہو گئی، کھانا پانی آرام کا خیال رکھا، مگر زبیر نے دیکھا وہ کمزور ہو گئی تھی، آرام کی عادت جو پڑ گئی تھی، کبھی کبھی زیر لب بڑبڑتی، خام خام میری عادت خراب کر گئی۔ زبیر کو گھر بہت سونا سونا لگا تھا۔ وہ نہیں تھی، مگر اب تنہا صحن میں لیٹے تھے تو لگتا تھا وہ یہیں کہیں پاس ہی ہے۔ آہٹیں سرگوشیاں، اس کے ملبوس کی مانوس خوشبو، اس کے ہاتھوں کا لمس، کبھی اس کمرے سے جھانکتی، مسکراہٹ شرارت سے مسکراتی، اور اس کی مسکراہٹ مدھم خوبصورت۔ 3 ماہ ہو گئے اسے دیکھے ہوئے۔ وہ مضطرب ہو کر اٹھ بیٹھے، سرسراہٹیں، سرگوشیاں، اس کے قدموں کی چاپ، سب خاموشی اوڑھ کر سو گئے۔ وہ کمرے کے سامنے آ گئے، دروازے پر ہاتھ رکھا تو اندر چوڑیاں چھنک اٹھیں، جیسے ہی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بال بنا رہی ہو۔ دروازہ کھلا تو چوڑیوں کی چھنک الماری کے نہ جانے کون سے کونے میں جا چھپی۔ وہ مسکرا دیے۔ شاید اپنے الیون پر بیڈ پر بیٹھ کر سوچ لیا تھا کہ واپسی پر لاہور کا چکر لگانا ہے۔ پھر گردن گھما کر الماری میں ترتیب سے رکھی کتابوں کا جائزہ لینے لگے۔ اسی جائزوں میں نگاہوں کی گرفت میں وہ 6 جلد والی ڈائری بھی آ گئی۔ انہوں نے ڈائری نکالی، روزانہ تو نہیں، مگر ڈائری لکھی ہوئی تھی۔ رباب ڈائری بھی لکھتی تھی، شاید جلدی میں وہ لے جانا بھول گئی۔ انہوں نے صفحے پلٹے اور یوں ہی وقت گزاری کے لیے پڑھتے چلے گئے۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا جب چچی فاطمہ کی آواز پورے گھر میں گونجنے لگی، بہن تسنیم، مبارکہ مبارکہ، خیر سے تمہارے ہاں پوتا ہوا ہے۔ ڈھیر سارے کپڑے کھلونے اور رباب کے لیے لاکر سیٹ لے کر وہ اور پھپھو پہنچے تھے۔ پھپھو خود بے حد خوش تھیں، رباب کو پیار کیا، بچے کو بہت دیر تک گود میں لیے بیٹھی رہیں۔ سارے حسب بمول کچن میں جا گھسی، اہتمام جو کرنا تھا، لڑکیاں چیزیں دیکھنے لگیں۔ ہر چیز بہت خوبصورت اور قیمتی ہے، لگتا ہے اس بار پھپھو نے نہیں خریدی۔ شابی نے سرگوشی کی، جی اس بار چوائس میری ہے۔ عقب سے زبیر نے کہا۔ وہ بری طرح شرمندہ ہو گئی، کیا ضرورت تھی اتنا اونچا تبصرہ کرنے تھی؟ مریم لتاڑ رہی تھی۔ زبیر رباب سے اکیلے میں ملنا چاہتے تھے، موقع شام کو ملا۔ کمرے میں آئے تو وہ اکیلی تھی، ننھا شہزادہ سو رہا تھا۔ زبیر نے اسے گود میں لے لیا، وہ بازو آنکھوں پر رکھے چپ چاپ لیٹی تھی، مگر محسوس کر سکتی تھی وہ نہ صرف اپنے بیٹے کو پیار کر رہے تھے بلکہ کنکھیوں سے اس کی جانب بھی دیکھ رہے تھے۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہونے لگا تو اس نے پکار لیا، رباب! ہوں؟ خفا ہو؟ نہیں تو۔ زبیر نے بازو اس کی آنکھوں سے ہٹایا، میرے ساتھ چلو گی؟ جانا تو پڑے گا، اتنی ہمت تو آ ہی گئی ہوگی کہ میری ماں کے مزید ستم سہ سکو۔ شاید طنز کیا تھا، خوب شکایتیں لگائی ہیں گھر والوں سے میری، کئی گھنٹوں سے گھیر کر بیٹھی ہیں جیسے میں کوئی مجرم ہوں۔ دکھ اپنوں سے ہی کہے جاتے ہیں۔ وہ تکیے کے سہارے ذرا سا اٹھی اور بچہ لینے کو ہاتھ پھیلائے، میں بھی تو تمہارا اپنا ہوں۔ انہوں نے بچہ گود میں دے دیا، ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی۔ اپنے مداوع بھی کرتے ہیں، ننھا سا بیٹا گود میں تھا، وہ خود کو خاصا مضبوط تصور کر رہی تھی۔ وہی تو کرنے آیا ہوں، مطلب
तीखी नज़रों से उसे देखा। मतलब अब इतना रोध होकर आई थी तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। ड्रामा नहीं कर रही थी। वो चिढ़ गई। क्या पता क्या बेनियाजी थी। ड्रामा कौन कर रहा है? आप उसने हाथ उठाकर खामोश रहने का इशारा इश्क किया। बच्चे का मुंह मुन्ना सा हाथ अपने हाथ में लिया। नाम क्या रखोगी इसका? पता नहीं। वो उलझ सी गई। उसामा कैसा है? अच्छा है। मगर अभी क्या कह रहे थे? किस बारे में? वो करवट के बल लेटे बच्चे के पाँव छू रहे थे। बेहद, मगर जैसे कोई बात ही नहीं की। आपके साथ जाने के बारे में। जुबैर ने सर उठाकर उसके झिझकते चेहरे को देखा और मुस्कुरा दिए। बहुत अच्छी लग रही हो। ज़मीन मैंने ठेके पर दे दी है। चचा सलीम घर की देखभाल कर लेंगे। आप दोनों मेरे साथ जाओगी। मैं तुम्हारे साथ हूँगा तो कुछ मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। कुछ तुम अपनी सहानत और मेहनत मोहब्बत से हल कर लेना और कुछ। वो सोच में डूब गए। कुछ बर्दाश्त भी किए जा सकते हैं। रुबाब आहिस्तगी से गोया हुई। हाँ। जुबैर हंसती है। लेकिन वो मान कैसे गई? वो मेरी माँ है रुबाब, और माँ अपने बच्चों की बात कभी नहीं टाल सकती। और ये साहब सोए ही रहेंगे या जागेंगे भी? उन्होंने झुककर बेटे को प्यार किया। लगता है बाप पर गया है। ज़रा देर से ही जागेगा। रुबाब ने सादगी से कहते हुए बच्चे को उसके पास लिटाया था। हाँ। वो पहले बच्चे पर झुके, फिर एकदम सीधे हो गए। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो मुंह पर हाथ रखकर हंसती चली गई। दोनों माँ बेटा शॉपिंग के लिए निकले थे। नायला खाला ने आज लड़कियों को लिफ्ट भी नहीं करवाई थी। वो दिल ही दिल में खफा हुई। फिर सोचा शायद कुछ ज़्यादा चीज़ें खरीदनी हो। बहरहाल दोनों वापस आए तो खासे लदे फंदे थे और बहुत खुश भी। अब बोलो बेटा, माँ की रहनुमाई काम आई। मत भूले, फैसला मेरा अपना है। जरिए आपने गाड़ी लॉक करते हुए माँ को देखा, जो आज बहुत खुश थी। दोनों अंदर आए तो सब लाउंज में मौजूद थे। पुप्पो ने अभी अभी आकर पानी का गिलास ही पिया था। वो पूरे ख़ानदान के दौरे पर सुबह से निकली हुई थी। वहीं कुछ सुनगुन मिली थी। आते ही नजमा से बोली, शादाब की मंगनी टूट गई है। नजमा चुप की चुप रह गई। शादाब अपनी जगह चोर सी बन गई। जुबैर, अजीम, जुनैद सब वहीं तो मौजूद थे। कुछ हैरान होकर देखने लगे। आपा, आप पानी पीजिए। सारा ने उनके हाथ में पानी का दूसरा गिलास थमाया। शादाब की मंगनी तो अभी हुई ही नहीं और आप तुरवाने पे तैयार हो गई बुप्पो। जुनैद ने हंसकर कहा, शादाब की मंगनी बचपन ही में जरियाब से हो गई थी। इतनी भी खबर नहीं? क्या? सभी ला इल्म लोग चीख उठे थे और सबकी नज़रें नजमा पर जमी थी। वो अगर बरा सी गई। तभी गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। उन्होंने मदद तलब निगाहों से सायरा को देखा, मगर उन्होंने सोचा आज या आज फैसला हो ही जाए। शाबी ने सोचा उसे यहाँ से उठ जाना चाहिए। तभी दोनों माँ बेटा हंसते मुस्कुराते अंदर आए। तोबा, तकार डाला जरियाब ने। कोई चीज़ इसे पसंद नहीं आती। नाला सोफे पर गिर सी गई। क्यों? बेटे की बड़ी खरीदने चली गई थी। पुप्पो ने तंजिया लहजे में पूछा। यही समझ ले। वो हंसी। जरियाब उनके कंधों पर हाथ रख के मुस्कुरा रहा था। इंसान की ज़बान भी कोई चीज़ होती है बीबी। पुप्पो तरख कर बोली, हमारी लड़की में क्या बुराई थी? खुदा ना खासा किसकी बात कर रही हैं? शाबी तीर की तरह उठी और फ़ौरन यहाँ से जाना चाहती थी, मगर नायला खाला ने उसका हाथ पकड़ा और खींचकर अपने पास बिठा लिया। लिफाफे में से एक डिब्बा निकाल कर खोला। कैसा है? डायमंड सेट चकमगा रहा था। नायला, पहले मुझसे बात करो। पुप्पो को ताव आ गया। मेरे मरहूम भाई की निशानी है ये। कोई ज़्यादती होगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। रुबाब ने तहय्युर से उन्हें देखा। ये उसके सास के कलमात थे। तुम तो खुद दामन फैलाकर शाबी का रिश्ता मांगा था, अब कैसे तोड़ सकती हो? और ये रूमिया का क्या किस्सा है? अरे आपसे ये सब किसने कह दिया? क्या सादगी थी? सारा ख़ानदान कह रहा है। खुद रूमिया कह रही है कि जरियाब ने उसे प्रपोज़ किया है। सायरा ने आस्तिकी से बताया। उड़ती पड़ती उन तक भी पहुंची थी। देखा तुमने? उन्होंने पलट कर जरियाब को घूरा। मैंने कहा था ये पाकिस्तान है, यहाँ ऐसी दोस्तियों को अजीब रंग दिया जा सकता है, और आप लोग। वो सब की तरफ पलटी। अगर किसी की याददाश्त कमज़ोर है तो मैं फिर से ये अंगूठी शाबी की उंगली में पहना कर ऐलान करती हूँ कि शाबी मेरी बहू है। उन्होंने सेट में से उंगली निकालकर शाबी का हाथ पकड़ा। उसने हाथ खींच लिया और उनके कान में मिनमिनाई, ये अंगूठी भी इसे पहना दे जिसे पहले डायमंड रिंग दी थी। किसे दी थी? रोमिया को। उसने मुझे खुद बताया। हाय, दिल जल कर राख हो गया था उस वक्त। नाला खाला ने पलट कर बेटे को देखा। बाय गॉड, मैंने उसे सिर्फ एक परफ्यूम गिफ्ट किया था। न जाने उसने ये झूठ क्यों बोला। उसने फ़ौरन वजाहत की। रोमिया की इन्हीं हरकतों ने उसे पलटने पर मजबूर किया था। नायला खाला ने आपके ज़रा भी तवक्कुफ़ किए बगैर अंगूठी शाबी की उंगली में डाल दी। एक बहुत ही संगीन सूरत हाल से बाहर निकलने के ख्याल ने उन्हें हल्का फुल्का कर दिया था। जरियाब रोमिया की तरफ माइल हुआ था, मगर खुदा का शुक्र था उसने बर वक्त एक दुरुस्त फैसला कर लिया था। नायला खाला ने जब जरियाब से पूछा था, तुम्हें रोमिया को किस खूबी ने मुतासिर किया? उसकी बोल्डनेस ने। तुम्हें वापस किस चीज़ ने पलटने पर मजबूर किया? ममा, एतमाद और बेतमादी में बेबाकी में फ़र्क होता है। वो खुश थी और उनके बेटे ने एक अच्छा फ़ैसला किया, वरना उन्हें दूसरे रिश्तों से हाथ धोना पड़ता। और इसका साथ ही ये खूबसूरत सा नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा।